السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کم لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ آغا جان، مجھے آپ کی بات کا بہت پاس ہے، مگر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ نہ آج نہ کبھی آئندہ، یہ ناممکن ہے۔ آغا ولی خان کی بات سن کر اس نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ وہ ان کی بات پر حیران تھا، اور حیران ہونے سے زیادہ غصہ تھا۔ ایسی بات وہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ ہوش میں تو تھے۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ اس حویلی کی ریت کے مطابق کسی عورت کا بیاہ خاندان سے باہر نہیں ہونا تھا، پھر چاہے وہ 14 سالہ بچی ہو یا 40 سالہ عورت، اسے رہنا اسی گھرانے میں تھا۔ اپنی ذات کی نفی کر کے اس خاندان کی جائیداد کو محفوظ رکھنا تھا۔ وہاج حیدر خان کے لیے یہ سب ناقابل قبول تھا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے عزم کیا تھا کہ وہ اس گھٹیا رواج کو ختم کر کے ہی دم لے گا، اپنی اتنے سال کی تعلیم کے یوں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ مگر وہ تو آج پہلی ہی سیڑھی پر منہ کے بل گرا تھا۔ اس کی اپنی ذات سے ایک کمسن لڑکی کو قید کرنے کا سوچا جا رہا تھا، اور لڑکی بھی وہ جو اسے خود سے بڑھ کر عزیز تھی۔ کیا وہ خود سے 12 سالہ چھوٹی لڑکی کو اپنے حقوق کا پابند کر کے اس کی خوشیاں اس سے چھین سکتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بات کچھ قابل قبول ہوتی بھی اگر وہ لڑکی ہانیہ حیدر خان نہ ہوتی تو، اس لیے وہ آغا جان کو صاف انکار کر کے چلا آیا تھا۔ وہاج حیدر خان کی زندگی کے پیمانے بہت وسیع تھے، مگر ان سب سے پہلے اگر کسی کی اہمیت تھی تو ہانیہ حیدر خان کی تھی۔ وہ اس کی چچا کی بیٹی تھی۔ اسے یاد تھا وہ ایک سنہرا دن تھا جب اسکول سے آ کر اس نے حویلی میں ہلچل محسوس کی، اور اس ننھی سفید گلاب سی پری کو دیکھ کر اس کے اندر تک ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اسے خوشی محسوس ہوتی تھی، سکون محسوس ہوتا تھا۔ وہ اسے اپنی روح کا حصہ معلوم ہوتی تھی۔ بچپن سے اب تک وہ اس کے لاڈ اٹھاتا آیا تھا۔ وہ وہاج بھائی کہتے نہ تھکتی تھی۔ اس کی فرمائش پوری کرنا اس پر فرض تھا، جیسے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اس کا مقصد تھا۔ مگر آج اس نے اس کی آنکھوں سے سارے خواب، ساری خوشیاں نوچ ڈالی تھیں۔ وہ ایسا کبھی نہیں چاہتا تھا، کبھی بھی نہیں، مگر آغا جان کے کھیل کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چچی ماں کے آنسوؤں نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ آغا جان نے اس کے سامنے 2 آپشن رکھے تھے، عبداللہ خان اور احمد خان۔ اسے ہانیہ کے لیے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ عبداللہ خان ان کی پھپھو ماں کے سسرال کا ایک فرد تھا۔ اسے فرد سے زیادہ بزرگ کہنا ٹھیک تھا۔ وہ عمر کے آخری حصے میں تھا۔ وہ ہانیہ کو دیکھے کنویں میں نہیں دھکیل سکتا تھا۔ اور احمد خان، وہ اس کے چھوٹے چچا کا بیٹا تھا، 2 سالہ بیٹا۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر اس کے سامنے سوال رکھا تھا۔ وہ اس سے ہارنے والے نہیں تھے، اور وہ ہارے نہیں تھے۔ ہانیہ حیدر خان اسی رات ہانیہ وہاج حیدر بن گئی تھی۔ رات آدھے سے زیادہ بیت چکی تھی، اور وہ سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ وہاج بھائی، ایک بات تو بتائیں۔ وہ چہرہ مٹھی پر ٹکائے اس سے مخاطب تھی۔ وہ دونوں اس وقت اسٹڈی روم میں تھے۔ ہاں پوچھو، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ میڈیکل میں جانے کے لیے مجھے FSC میں کتنے مارکس چاہیے؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے جواب دیا تھا، مگر اب اس کا جواب کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جسے دیکھ کر روح تک شانت ہو جاتی ہے۔ زندگی خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور ہم اس احساس کو کوئی نام نہیں دے پاتے۔ وہاج کے لیے وہ کوئی ہانیہ تھی جس کی خوشی اسے سب سے عزیز تھی۔ وہ اس کے خواب کچلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر اب وہ اس کی وجہ سے اس حویلی میں اب سے ہی قید ہو گئی تھی۔ اس پھول سی لڑکی کو وہ مرجھانے نہیں دے گا۔ وہاج حیدر ہانیہ کے لیے ہمیشہ سے ہی خوشی کا باعث رہا تھا، اور آئندہ بھی رہے گا۔ حویلی والوں کو اپنے کچھ اصول بدلنے پڑیں گے۔ وہ ہانیہ حیدر کو ٹوٹنے نہیں دے گا، ہرگز نہیں۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی کوئی چیز اس کے جوتے سے ٹکرائی تھی۔ اس نے قدم پیچھے کیے۔ اندر بالکل اندھیرا تھا، تمام لائٹس بند تھیں۔ اسے معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ ہانیہ لائٹس آف نہیں کرتی تھی۔
اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، مگر آج خود پر توف بھیجتے ہوئے اس نے احتیاط سے کمرے میں آ کر لائٹس آن کر دیں۔ ایک حیرت کا جھٹکا لگا تھا اسے۔ کچھ پل حیران سا وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا، ہر چیز نیچے فرش پر ٹوٹی پڑی تھی، یہاں تک کہ دلہن کے آج کے زیورات بھی قالین پر بکھرے اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ سب سے نظریں ہٹا کر اس نے ہانیہ کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ وہ ایک طرف نیچے قالین پر بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ رونے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ لہنگا بھی اپنے ہونے پر آنسو بہا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں صاف کرتی تھی۔ دودھ سے سفید چہرے پر کالا کاجل اپنی لکیر کھینچ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر اسے خود سے نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ ہانی، وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ مجرم بنا کھڑا تھا۔ پکار پر ہانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہاج حیدر نے خود کے فنا ہونے کی دعا مانگ لی۔ وہ اس سے نگاہیں نہیں ملا پایا تھا۔ جن نظروں میں اپنے لیے احترام، محبت اور اعتبار دیکھنے کی عادت ہو، ان میں خود کے لیے حقارت، نفرت اور بے اعتباری دیکھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے، اور وہاج حیدر اس فعل سے گزر رہا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ میرے سامنے چلے آئے؟ غصہ اور حقارت سے وہ اس پر چلائی تھی۔ اسے برا نہیں لگا تھا، وہ اس کا حق رکھتی تھی۔ آپ کی وجہ سے، صرف آپ کی وجہ سے۔ وہاج نے سر ہاتھوں میں تھاما۔ اذیت سی اذیت تھی۔ آپ ایک دھوکے باز اور فراڈ انسان ہیں، وعدہ خلاف اور دوغلے شخص۔ آپ نے کہا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور اب کتنے اچھے اداکار ہیں آپ وہاج حیدر۔ دوست کے روپ میں میرے سب سے بڑے دشمن نکلے آپ۔ میری خوشیاں چھین لی آپ نے مجھ سے، میری زندگی ختم کر دی۔ آپ خدا را جائیں یہاں سے، آپ جیسے گھٹیا شخص کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی میں۔ میری زندگی برباد کر دی آپ نے، جائیں یہاں سے، چلے جائیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کی آنکھ ایک مخصوص آواز سے کھلی تھی۔ کوئی اس کا کندھا ہلا کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پوری طرح حواس میں آ کر وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی چھوٹی ماں جی اس کے قریب بیٹھی تھیں۔ وہ غائب دماغی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کل کے واقعات ذہن میں آتے ہی اس نے فوراً رخ موڑ لیا۔ اب اور کتنا ناراض رہو گی ہانی؟ جو ہونا تھا ہو گیا۔ تم بھی تو اس گھر کے اصولوں سے واقف ہو۔ اس نے افسوس سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس گھر کے اصولوں اور لوگوں سے تائب رہتی تھی۔ اس نے اتنی محنت سے اس شادی کے لیے تو نہیں کی تھی۔ کتنا کہا تھا اس نے ماں جی سے، ابا میاں سے، کہ اسے پڑھنا ہے، وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں، اس کے حق کے لیے لڑیں، مگر سب بے سود، سب خاموش تماشائی بنے، آغا جان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ اور وہاج بھائی تو اب وہ نہیں رہے تھے، وہ تو سب سے بڑے گناہ گار تھے اس کے۔ انہیں تو سب پتہ تھا، وہ تو اس کے سب سے اچھے دوست تھے، مگر پھر بھی انہوں نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ اس نے وعدہ لیا تھا ان سے کہ وہ اسے میڈیکل میں بھیجیں گے، ہر حال میں اس کی خواہش پوری کریں گے، اور اب انہوں نے ہی اس پر ہر دروازہ بند کر دیا۔ وہ کسی کو معاف نہیں کرے گی، اور وہاج حیدر کو تو کبھی بھی نہیں۔ آج تک تمہاری ہر بات پوری کی ہے ہم نے، یہاں تک کہ تمہیں کالج جانے کی اجازت بھی دی۔ صرف وہاج کی وجہ سے تم نے کالج کی صورت بھی دیکھ لی۔ اس نے ہمیشہ ایک اچھے دوست کی طرح تمہارا ساتھ دیا ہے۔ اب تمہاری باری ہے کہ تم اس کی بیوی بن کر اپنے تمام فرائض پورے کرو۔ وہی نصیحتیں جو وہ اسے کل سے اب تک 100 بار تو کر ہی چکی تھیں۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہاج نے ہر بار اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس نے کہا اسے وہاج کے اسکول جانا ہے، اور وہاج اسے اپنے اسکول لے گیا۔ اس نے کہا اسے وہاج جیسا ہی الگ بڑا روم چاہیے، وہاج نے وہ بھی کر ڈالا۔ اس نے کہا اسے سائنس پڑھنی ہے، سب کی مخالفت کے باوجود اس نے سائنس پڑھ لی۔ اس نے کہا کہ اسے وہاج کے ہی کالج جانا ہے، اور وہ اسے اسی کالج میں داخل کروا کر آیا۔ وہاج بھائی اس کے مہربان تھے، مگر اب اس کی طبیعت نہ جانے کے باقی سب سے کچھ الگ کیوں تھی۔ اسے حویلی کے اصولوں سے بیر تھا، اس کے مزاج میں خود سری تھی۔ اسے جو ٹھیک لگتا تھا وہ وہی کرتی تھی۔ نڈر اور نرم دل فطرت پائی تھی اس نے، مگر اس سب کا مظاہرہ بس وہاج اور باقی لوگوں کے سامنے ہوتا تھا۔ بڑی ماں وہاج کی والدہ کی وہ جتنی بھی لاڈلی سہی، ان کے سامنے بات کرنا مشکل تھا۔ اور آغا جان، وہ تو کسی اور دنیا کی مخلوق تھے، جن کے کوئی جذبات نہیں تھے، اور اس بات کا اظہار وہ سب سے کرتی تھی سوائے آغا جان کے۔ وہ اس دنیا کے بادشاہ تھے، اور ہانیہ انہیں فرعون بادشاہ کہتی تھی۔
آپ کا وہ खड़ूस भतीजा किधर है? उसने वहाज के मुतालिक पूछा। ये किस अंदाज में मुखातिब हो तुम? अब वो तुम्हारा शौहर है, उसकी इज्जत करना सीखो। शौहर इस तरह के अलकाबात बर्दाश्त नहीं करते। बीवी की लंबी जुबान खींचकर हाथ में पकड़ाते हैं। 2 थप्पड़ पड़ेंगे तो खुद ही अकल आ जाएगी तुम्हें। वो हक्का बक्का इन्हें देख रही थी। तो अब वो उस पर हाथ भी उठाएगा? नहीं, वो वहाज भा, लेकिन अब वो भाई नहीं था, हाथ उठा सकता था। अब उसे इससे कोई उम्मीद नहीं थी। वो सुबह ही शहर के लिए निकल गया। रात भी वो बाहर ही बैठा रहा। मेरा दिल बहुत परेशान है, पता नहीं अब कब वापस आए। बस अब वो तुम्हें भी अपने पास शहर ले जाए तो अच्छा है। मैं नाश्ता बनवाती हूँ, उठ जाओ अब। अल्लाह करे वो कभी वापस ना आए। वो कंबल हटाकर उठ गई थी। उसकी दुआ कबूल नहीं हुई थी। ठीक 2 दिन बाद वहाज हवेली में था। वो उसे साथ लेने आया था। लाहौर शहर में बिजनेस वही देखता था और वो अपनी बीवी को अपने साथ रखना चाहता था। किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ था। मैं आपकी सूरत देखने की रवादार नहीं और आप मुझे साथ ले जाने आए हैं। अल्फाज 2 टोक थे। हम अच्छे दोस्त भी तो हैं हानी। जो हुआ वो एक तरफ, मैं मजबूर हो गया था। मुझे एहसास है कि बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी। एहसास? आप तो एहसास की बात ही ना करें तो अच्छा है। जिस तरह आपने मेरे हर एहसास को ख़त्म किया है, आपके लिए नफ़रत का लफ्ज़ भी छूटा पड़ता है। सफाकी की इंतहा थी। वहाज ने बेबसी से उसे देखा। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सका, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान अपनों के हाथों ही मजबूर हो जाता है। मजबूरी की बात मुझसे मत कीजिए। आप तो वो हैं जिनके इशारे पर आगा जान अपनी जान भी कुर्बान कर दें। उनके पहले बेटे के पहले वारिस हैं आप। मैं मान ही नहीं सकती कि इस खेल में आप शामिल नहीं। वो सोच पर शशदर था। वो उसे हमेशा से जानती थी और उसे दावा था कि वो उसे सबसे ज़्यादा जानती थी। उसका जानना किस कदर नाकारा साबित हुआ था। जो हो चुका उस पर मैं क्या वजाहत दूँ। तब हालात बस से बाहर थे, मगर अब हालात हाथ में हैं। तुम मुझ पर एतबार रखो, मैं तुम्हें ज़ाया नहीं होने दूंगा। एक बार मेरे साथ चलो, फिर सब बेहतर हो जाएगा। वो उसे कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि जानता था कि अभी वो बिल्कुल यकीन नहीं करेगी। आखिर बचपन का साथ इतनी मिजाज आशनाई तो अता कर ही सकता है। ज़िंदगी में पहली बार वो हानिया को खुद पर एतबार दिला रहा था और इस वक्त वहाज हैदर को पता चला था कि ज़िंदगी किस कदर अजीब खेल खेलती है। उसका दाव बड़े बड़ों को गिरा देता है, कभी आसमान से तो कभी किसी की नज़र से। और ज़िंदगी का पुरअज़ियत तरीन काम खुद को अपने बहुत प्यारों की नज़रों में गिरा हुआ देखना है। वो भी इस अजियत से गुज़र रहा था। मुझे आपके साथ नहीं जाना। मेरा और आपका बस एक ही रिश्ता है, नफ़रत का रिश्ता। हानिया का जवाब साफ था। अभी उसे कुछ भी समझाना बेसुध था। वो उसकी रग रग से वाकिफ़ था, इसलिए खामोशी से वहाँ से चला आया था और अब वो गाड़ी की फ्रंट सीट पे उसके साथ बैठी थी। आगा जान के सामने इनकार करना नामुमकिन था। मुंह फुलाए वो बाहर के नज़ारे देखने में मगन थी। गाड़ी कब घर के सामने रुकी उसे पता ही नहीं चला। होश तब आया जब उसे मुखातिब किया गया, उतरो नीचे। वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई। घर बड़ा और खूबसूरत था। वहाज की क़यादत में वो अंदर की तरफ बढ़ी। हर चीज़ चमकती थी। उसने अंदाज़ा लगाया कि घर यकीनन नया लिया गया था, वरना शहर के घर में वो एक बार आ चुकी थी, मगर ये घर इससे ज़्यादा खूबसूरत था। सीढ़ियाँ चढ़कर वो एक कमरे में दाखिल हुए थे। वहाज रुक गया था। वो जो हर चीज़ को परखती नज़रों से देख रही थी, उसकी बात पर चौंकी। यह हमारा रूम है। वो हाथ से घड़ी उतार रहा था। हमारा? क्या मतलब? मैं आपके साथ एक रूम में नहीं रहूँगी। उसने 2 टोक लफ्ज़ों में इनकार कर दिया था। उसकी बात पर वहाज ने कुछ हैरत से उसे देखा। वो ये बोल रही थी हाँ, क्योंकि वो उसे ये बोल रही थी और वो बस उसे ही ऐसे बोल सकती थी। ये मान, ये हक उसने खुद ही उसे दिया था। वो सबसे अजीज़ और सबसे कमसिन दोस्त थी। क्यों? क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम अच्छे दोस्त हैं हानी। उसने नज़रें उस पर जमाते हुए कहा, गहरी बुरी आंखें। हम दोस्त थे, अब नहीं है। वहाज ने मुस्कुराकर बाजू बांधे। वो बच्चों की तरह रूठे लहजे में कह रही थी, क्यूट। अच्छा, लेकिन अब हम में दोस्ती से ज़्यादा मजबूत और एक शरई रिश्ता बन चुका है। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर। वो उसे ये बात समझा देना चाहता था। वो जितनी जल्दी ये सब कबूल करेगी उतना ही अच्छा रहेगा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, उसने ख़ास अंदाज में तंज़न कहा। वहाज के लिए कहकर रोकना मुश्किल हो गया था और उसने कोई कोशिश भी नहीं की थी। वो सच में उससे बहुत छोटी थी। कहने को 18 साला दोशीज़ा थी, मगर मासूमियत उसमें 8 साला बच्ची जैसी थी। इस सब के बाद भी वो अपने मखसूस अंदाज में उससे बात कर रही थी। आप अगर किसी भूल में हैं तो आंखें खोलिए। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा
ख्वाब मट्टी हुआ है। आपके साथ रहना क्या, आपको सामने बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आपकी वजह से मेरी सब गुस्से से उसका सांस फूल गया था। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपने क्या किया है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको ये अंदाज़ा नहीं कि मुझे आप किस कदर बुरे लगते हैं। वहाज ने लब खोले थे मगर उसने बात जारी रखी। आपने जो करना था कर लिया, मगर अगर अब आपने मुझे मज़ीद अजियत दी तो मैं कुछ भी करने से बाज नहीं आऊँगी। कुछ भी मतलब कुछ भी। ये कहकर वो रुकी नहीं थी। वहाज ने एक गहरा सांस लिया। वहाज ने तो कह दिया कि वो उसे तंग नहीं करना चाहता था, बस माहौल के मामूल पर लाने के लिए एक कोशिश थी। लेकिन वो कोशिश बहुत संगीन साबित हुई थी। उसकी ज़रा सी बात को उसने क्या समझा और क्या कुछ कहा, वो एक तरफ, मगर वो उसके मिजाज से खाइफ था। उसे डर था कि हानिया इन हालात में किसी अपने को खो ना दे, कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। वो एक जज्बाती और मासूम लड़की थी। इस बात के पेश नज़र बेडरूम के साथ मलक का स्टडी रूम में रहना उसके लिए मुश्किल नहीं था। सुबह ऑफिस और शाम में घर। वो इससे बात करने की ज़रा सी कोशिश करता, मगर वो तो गोया अहद किए बैठी थी। हानिया ने कभी उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। सिर्फ काम की बात में वो कुछ ज़रा सा बोल देती। वहाज उसके रवैये से परेशान भी था। वो जानता था कि उसने क्या खोया है। उफ़ अल्लाह, डॉक्टर्स की लाइफ कितनी ज़बरदस्त होती है ना, और वाइट कोट कितना अच्छा लगता है वो, और सबसे बढ़कर एक बामकसद ज़िंदगी। दूसरों के काम आने से भी अच्छा कुछ हो सकता है क्या? बचपन से अब तक डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था उसने, और अब हानिया को ये बात जानना चाहिए थी कि इस घर की लड़कियां सिर्फ गांव के स्कूल तक ही पढ़ती थीं। ये बदलाव भी बहुत मुश्किल से ही आया था। वो पहली लड़की थी जो कॉलेज तक गई थी, मगर वहां जाकर जैसे उसकी ये ख्वाहिश और पुख्ता हो गई थी। वहाज हैदर उसका वाहिद दोस्त था जो उसकी हिम्मत अफजाई करता था। पढ़ाई के लिए जब वो मुल्क से बाहर गया तो वो फ़ोन पर उसका दिमाग खाती, और तब भी वो हर साल सिर्फ उसके लिए अपने घर आता था, क्योंकि हानि ऐसा चाहती थी। और अब वो उससे बात करने की रवादार नहीं थी, बल्कि वो तो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी और ना ही करती थी। वो उदास थी, बहुत उदास। बीबी, आपका फ़ोन है, रिफत बुआ ने आकर उसे इत्तला दी थी। सुस्ती से कदम उठाते उसने रिसीवर उठाया। हेलो, कंग्रेचुलेशंस हानि। दूसरी तरफ वहाज था। उसे पहचानने में देर नहीं लगी। किस लिए? उसने जमाई रोकते हुए पूछा। मैडम ने बोर्ड में पोजीशन ली है और पूछ रही है किस लिए। उसकी बात पर वो सोए से जागी थी गोया। ये वो क्या सुन रही थी? उसकी खामोशी पर वो खुद ही बताने लगा था। एफएससी में ज़िला भर में 3rd पोजीशन ली है तुमने, बहुत बहुत मुबारक हो। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। उसकी आंखें बेअख्तियार भीग गईं, मगर अगले ही लम्हे उसका दिल उदास हो गया। रेडी रहो, अभी तुम्हारी कामयाबी सेलिब्रेट करेंगे। वो फ़ोन रख चुका था। हानिया गुमसुम सी आकर सोफे पर बैठ गई थी। कितनी मेहनत की थी, कितनी दुआएं की थीं, और अब उसने बेबसी से चार दीवारी पर निगाह दौड़ाई। आंखों से आंसू जारी हो गए थे। तुम अभी तक यूं ही बैठी हो? मैंने बताया भी था कि हम बाहर जा रहे हैं। वह आज आते ही उससे पूछने लगा। उसका चेहरा नहीं देख सका था। हानिया, उसने उसके करीब जाकर उसे पुकारा। उसके लिए लाई गिफ्ट्स बुके वो एक तरफ रख चुका था। मुझे कहीं नहीं जाना। उसका लहजा भीगा था। वहाज के दिल को कुछ हुआ। हानि देखो, मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं करना कुछ भी सेलिब्रेट। ये नंबर, ये पोजीशन भाड़ में गया सब। मैंने मेहनत आपसे शादी करने के लिए नहीं की थी। जानते थे आपकी मुझे पढ़ना था, सब जानते थे आप, फिर भी आपने आका जान की बात मान ली। आपकी वजह से हुआ है सब। मुझे नफरत है आपसे। आप इंतहाई घटिया और धोखेबाज शख्स है। वहाज साकित सा अपने ऊपर अपने कमरे की तरफ जाते देखता रहा। दिन यूं ही गुजर रहे थे। वहाज ने अब उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी, और ना ही हानिया ने ऐसा कुछ कहा था। वो बस अपने ही गिर्द घूमती चली जाती थी। उसका दिल, उसके ख्वाब और उसकी ख्वाहिशें, और बस घर में इनका सामना ना होने के बराबर था। वहाज सुबह का गया, रात देर से आने लगा था। वो भी उसकी तरफ से बेफिक्र थी। भाड़ में जाए मेरी तरफ से। पूरा दिन वो पागलों की तरह घर में अकेली घूमती रहती। बाहर आने जाने की वो शौकीन नहीं थी। किताबें पढ़ना भी उसने छोड़ रखा था। सारा दिन अब्बा मियाँ, माँ जी और वहाज को कोसते ही गुजर जाता। इस वक्त भी वो टीवी देख रही थी जब अकरम बाबा ने आकर उसे एक फ़ाइल थमाई। वहाज बाबा ने भेजी है ये फ़ोन बेटा। उन्होंने फ़ोन उसे थमाया। ये मेडिकल कॉलेज का फॉर्म है, फिल करके अकरम बाबा को ही दे देना। ज़रूरी चीज़ों के लिए भी बाबा से ही कहना। अब फ़ोन दो इन्हें। स्पाट दो टोक अंदाज। एक पल के लिए वो शल सी रह गई। वो इस खुश्क लहजे की आदी नहीं थी, कम से कम वहाज हैदर की तरफ से। सब बदल गया था, एकदम से सब बदल गया था। उसका बहुत अपना शख्स उससे मीलों के फासले पर था। आखिर क्यों? काश आप ऐसा ना करते वहाज हैदर खान। फॉर्म जमा करवा दिया था, और अब 1 माह बाद उसका मेडिकल कॉलेज का टेस्ट था। वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। घर में बात करना उसने कब का बंद कर रखा था। वहाँ से किसी की कॉल आती भी तो वो सुनने से इनकार कर देती। ज़िंदगी में
ہر کسی پر ایک ایسا موڑ ضرور آتا ہے جب انسان خود کو تنہا اور بے بس محسوس کرتا ہے، ہر دروازہ بند اور ہر کڑی مقفل محسوس ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ہمارا رویہ ہم پر ہماری ہی حقیقتیں واضح کر دیتا ہے، اور ہانیہ خان کی حقیقت بہت کڑوی ثابت ہو رہی تھی، جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ ٹیسٹ ہو گیا تھا اور وہ بہت پرسکون تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ اس کا ایڈمیشن اس کے پسندیدہ کالج میں ہی ہوگا، اور ہوا بھی یہی تھا۔ اس کا نام کنگ ایڈورڈ میں آیا تھا اور اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ فوراً باہر بھاگی تھی۔ بوا، آپ کے وہاج بابا کہاں ہیں؟ کچن میں بوا کام میں مصروف تھیں۔ اس نے کھلے سانس درست کرتے ان سے پوچھا۔ وہاج بابا تو ہفتہ 10 دن سے ملک سے باہر گئے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ وہ اتنے دن سے گھر میں کیا اس ملک میں نہیں تھا، اور وہ اسے خبر تک نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ کیسے اپنا سکتا تھا؟ کیا اسے بالکل ہی بھول گیا تھا؟ انہیں پتہ تھا کہ آج میرڈ لسٹ آؤٹ ہوگی، پھر بھی ایک کال تک نہیں کی۔ اس کی اتنی بڑی خوشی میں وہ اجنبی بن گیا تھا۔ اپنی وہ خوشی اسے بہت پھیکی سی لگی تھی۔ اس کا کالج شروع ہونے سے ٹھیک ایک دن پہلے اس نے وہاج کو صبح کھانے کی میز پر دیکھا تھا۔ اس نے سفید شلوار سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، قمیض کے بازو فولڈ تھے، ہلکی ہلکی داڑھی میں چہرے کا رنگ اجلا اجلا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک مکمل مرد تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس پر مر مٹتی، اور ہانیہ حیدر، وہ تو محض 17 سالہ دوشیزہ تھی۔ وہ اس کی وجاہت سے نظریں چرا سکتی تھی، نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی تب جب وہ اس کا شوہر تھا۔ لیکن ناراضگی اپنی جگہ تھی۔ اس کا قصور چھوٹا نہیں تھا، وہ اس کا مجرم تھا، لیکن بات کرنا ضروری تھا۔ کل سے میرا کالج ہے۔ اس نے چور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ پوری طرح ٹوسٹ پر مکھن لگانے میں مصروف تھا۔ آئی نو، بس اتنی سی بات۔ کل پہلا دن ہے کالج میں ہانی۔ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ ٹیچرز تم سب سے تعارف لیں گے۔ کوئی فضول بات بڑھا چڑھا کر اپنے کارنامے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیچر کی ہر بات پورے دھیان سے سننا۔ بس اتنا بتاؤ جتنا پوچھا جائے، اور ہر ایک لڑکی سے مسکرا کر اچھے سے بات کرنا، کیونکہ ہر کسی سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اپنا FSC کا پہلا دن شدت سے یاد آیا تھا۔ اسے پرانا وہاج حیدر شدت سے یاد آیا تھا۔ ایک ایسا شخص جسے آپ کے سوا کچھ دکھتا نہ ہو، جو آپ کے ہر دن اور ہر پل کو آپ کے لیے خاص الخاص بنا دے، جس کی خوشی آپ کی ہنسی سے مشروط ہو۔ اس کا ایک دم اجنبی ہو جانا روح تک چھلنی کر دیتا ہے۔ ہمت کر کے اس نے دوبارہ بات شروع کی۔ آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ اللہ، اب وہ کیا کہے گا؟ چلوں گا ہی نہیں، واپس پک بھی کروں گا۔ پلیز کچھ بول دو۔ نہیں، میں بزی ہوں۔ وہ صاف انکار کرتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ ہانیہ کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، شاید دل۔ کالج شروع ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ بہت خوش تھی، بہت زیادہ، لیکن ایک عجیب سی بے چینی تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پاتی تھی۔ بے سکونی تھی۔ دل عجیب سا اداس تھا، وجہ جانتے ہوئے بھی وہ انجان بنی بیٹھی تھی۔ آج تک اس نے کبھی وہاج کو ناراض نہیں کیا تھا، مگر سچ یہ تھا کہ وہ کبھی اس سے ناراض ہوا ہی نہیں تھا۔ تب بھی نہیں جب اس نے اس کا سب سے پسندیدہ پودا برباد کر دیا۔ تب بھی نہیں جب اس نے اس کی کالج کی مکمل تیار اسائنمنٹ غلطی سے چائے سے بھر دی۔ تب بھی نہیں جب اس نے اس کا فیورٹ 3 پیس ٹرائی کرنے کے چکر میں پورا خراب کر دیا۔ وہاج حیدر خان کو ہانیہ حیدر خان سے ناراض ہونا آتا ہی نہیں تھا، مگر اب وہ اس سے ٹھیک سے بات کرنے کا روادار نہیں تھا، صرف اس لیے کہ وہ ایسا چاہتی تھی۔ اس کی خوشی کے لیے وہ اس سے ناراض ہونا بھی سیکھ گیا تھا۔ ہانیہ کو سارا قصور اس کا دکھائی دیتا تھا۔ اس عرصے میں وہ ایک بار بھی گاؤں نہیں گئی، اور نہ ہی وہاج نے اسے جانے کے لیے کہا۔ وہ بری طرح اپنے آپ میں مگن تھی۔ حویلی میں نہ جانے سب کیسے ہوں گے، ماں جی، ابا میاں اور باقی سب۔ کبھی ان کا خیال آ بھی جاتا تو وہ اسے اپنے ذہن سے جھٹک دیتی۔ ایک خوف تھا کہ اگر وہ کمزور پڑ گئی اور ان سے راضی ہو گئی تو وہ اسے حویلی میں قید کر دیں گے، اس کی پڑھائی اور یہی بات، اور اسی بات پر آ کر وہ غصے سے سر جھٹک دیتی تھی۔ اگر کسی کو اس کی خوشی عزیز نہیں تو وہ بھی کسی کا خیال کیوں کرے؟ آخر سب کو اپنی آن بان اور جائیداد کی پڑی ہے، تو اسے بھی بس اپنی ہی پرواہ ہونی چاہیے۔ وہ بدگمانی کے بہت گہرے کنویں میں گری تھی۔ میں تو آپ پر حیران ہوں ہانیہ، یقین نہیں آتا کہ یہ آپ ہو، ہماری ہانی۔ اس قدر شفاق اور سخت دل کیسے بن گئی؟ اتنے دن اپنی ماں سے ناراض کیسے رہ سکتی ہو آپ؟ وہ وہاں آپ کی یاد میں آنسو بہانے میں لگی ہیں، اور آپ کو سوائے اپنے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ ماں جی اس کی کلاس لینے کا ارادہ کر کے آئی تھیں۔ انہوں نے ہانیہ کی ماں کی حالت سے مجبور ہو کر یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ وہ اپنے بیٹے پر پورا اعتماد کرتی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ ہانیہ کے غصے اور جذباتی پن کے سامنے وہ اپنی نرم مزاجی اور صلح جوئی سے اسے جلد ہی سنبھال لے گا۔ وہ آج ہی آئی تھی، اور کالج کے بعد سے ہانیہ ان کے کمرے میں تھی۔ وہ سر جھکائے سب سن رہی تھی۔ ماں جی اس کی تائیں تھی، مگر سب انہیں ماں جی ہی کہتے تھے۔ پوری حویلی میں ان کا روب تھا۔ آغا جان کے بعد اگر حویلی میں کوئی کچھ حیثیت رکھتا تھا تو وہ ماں جی تھی۔ ان کی زوجہ ہانیہ ان سے قریب سے ہی، مگر
ان کا ڈر روب اس پر بھی تھا۔ وہ ان کی باتیں دھیان سے سن رہی تھی اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم ماں جی۔ آنے والا ان کے دل کا سکون ان کا وہاج تھا۔ ان کے سامنے جھک کر اس نے پیار لیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے محبت سے اسے دیکھتے جواب دیا۔ ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ بالکل سنجیدہ ہو گئیں۔ کیسی ہیں آپ؟ سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس نے ہمیشہ کی طرح فکر مندی سے پوچھا تھا۔ وہ جانتی تھی ان کا بیٹا ان پر جان چھڑکتا تھا، مگر ابھی وہ اس سے ناراض تھی۔ اللہ کا کرم ہے، نہیں سفر میں تو نہیں، مگر منزل پر پہنچ کر تکلیف ہوئی ہے مجھے۔ ان کی بات گہری تھی، شاید وہ کسی اور بارے میں بات کر رہی تھیں۔ ہانیہ نے خاموش نظروں سے وہاج کو دیکھا۔ وہ ان کی بات سمجھ چکا تھا اور اب چہرہ جھکائے مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ خڑوس کہیں کہ ویسے تو مسکراتے دانت دکھتے ہیں ان کے، اور اب فضول میں ہی۔ خود پر نگاہیں محسوس کر کے وہاج نے سر اٹھا کر ٹھیک اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس نے فوراً رخ موڑ لیا۔ ہانیہ، آپ بوا سے کہیے کہ کھانا لگا دیں۔ ماں جی کا حکم سنتے ہی وہ بھاگ گئی تھی۔ بوا وہ کالج سے آ کر اپنے کمرے میں گئی تھی، مگر پھر فوراً ہی نیچے آنا پڑا۔ کچن کے دروازے پہ کھڑی وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا کمرہ اس کی چیزوں سے خالی تھا، اس کی کوئی چیز وہاں نہیں تھی۔ جی بی بی، میرا سامان کہاں ہے؟ میرا کمرہ خالی کیسے ہو گیا؟ آپ کا سامان وہیں ہے جہاں ہونا چاہیے تھا۔ جواب بوا نے نہیں دیا تھا، آواز کہیں اور سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ماں جی اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ناسمجھی سے انہیں دیکھتے وہ مزید کچھ بولتی، ماں جی نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ وہاج کی بیوی ہو ہانی، اور آپ کو اس کے کمرے میں اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آغا جی نے آپ کی شادی اس لیے تو نہیں کی کہ آپ دونوں اس طرح رہو۔ میں نے آپ کا سارا سامان وہاج کے کمرے میں سیٹ کروا دیا ہے، آپ اب وہیں رہیں گی۔ وہ ہکا بکا ان کی بات سن رہی تھی۔ یہ بھی ہونا تھا؟ اف خدایا! پریشانی اچانک ہی اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا، جو کہ ماں جی اپنی زیرک نگاہوں سے جان چکی تھیں۔ لیکن میں وہاں پڑھ نہیں پاؤں گی بڑی ماں، اور پھر میری وجہ سے انہیں بھی مشکل ہوگی۔ ایک ادنا سی کوشش، ابھی تو بس میں نے وہاں شفٹ کیا ہے بیٹا، ورنہ خود سوچو اگر آپ کے آغا جان آپ کی ان پڑھائیوں کا پتہ چلا تو کیسے پڑھیں گی آپ؟ بہت پیار سے خون خشک کیا گیا تھا۔ ہانیہ کو ان کی بات کچھ سمجھ میں آئی اور کچھ نہیں، مگر وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی۔ رات کے 11 جب ہو رہے تھے اور وہ تھکن سے چور تھا۔ پورا دن آفس میں بہت مصروف گزرا تھا۔ اس نے کافی کام نپٹائے تھے کہ اب ماں جی کے لیے وہ زیادہ وقت گھر پر گزار سکے۔ اگر چند دن کا شیڈول ترتیب دیتے۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک حیرت کا جھٹکا لگا اسے۔ کمرے میں بہت روشنی تھی اور ایک طرف ہانیہ صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس سے نظر ملی تو وہ پھر سے ٹی وی میں گم ہو گئی۔ وہاج نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے آگے قدم بڑھائے۔ اس کا رخ ڈریسنگ روم کی طرف تھا۔ کپڑے بدل کر جب وہ آیا تو وہ تب بھی ٹی وی کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ سفید شلوار قمیض کے بازو فولڈ کرتے ہوئے وہ اسے بھی ایک نظر دیکھ لیتا تھا۔ ہانیہ کا رواں رواں چکنا تھا، کچھ ڈر اور کچھ بے حسی۔ اس کا سارا دھیان وہاج پر تھا۔ اگر آپ برا نہیں مانے تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت میرے روم میں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اچانک سوال کیا تھا۔ اب بھی وہ اپنے بیڈ کی ایک طرف کھڑا دراز میں اپنی چیزیں رکھ رہا تھا۔ لہجہ ہموار تھا، مگر ہانیہ کو تیر کی طرح لگی تھی یہ بات۔ وہ اس پر طنز کر رہا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہاں آنے کا، بڑی ماں نے زبردستی مجھے یہاں بھیج دیا۔ دو ٹوک جواب تھا۔ ایسی زبان وہ ماں جی کے سامنے نہیں چلا سکتی تھی۔ اچھا تو آپ کا سامان کہاں ہے؟ اب وہ فراغت سے اس سے مخاطب تھا۔ سامان سب کچھ ماں جی نے ہی سیٹ کروایا ہے۔ اس نے پھر سے ماں جی کا سہارا لیا، لیکن شاید ماں جی کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کے سامان میں ایک عدد بستر بھی شامل ہے۔ آفٹر آل آپ میرے ساتھ ایک بیڈ تو نہیں سو سکتی؟ اس کی بات پر وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی کہی بات اسے لوٹا رہا تھا، مگر وہ ہانیہ تھی۔ وہاج اس کے جواب کا منتظر تھا، مگر کچھ کہنے کے بجائے وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ تک آئی اور پھر آرام سے بیڈ کے درمیان سلیقے سے بیٹھ گئی۔ وہاج اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، لیکن سمجھ اسے بعد میں آئی تھی۔ یہ میرا بیڈ ہے، آپ اپنے لیے جگہ ڈھونڈ لیں۔ اب حیران ہونے کی باری وہاج کی تھی۔ وہ خاموش سا اسے دیکھنے لگا۔ پرسوچ انداز میں اس کا دیکھنا ہانیہ کو مشکل میں ڈال رہا تھا، مگر پھر اسے حیرت نے آ گھیرا۔ وہاج وہاں سکون سے بیٹھ کے دائیں طرف تھوڑی سی جگہ پر لیٹ چکا تھا اور اس نے روشنی کی وجہ سے دایاں بازو بھی آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ ہانیہ نے فوراً فاصلہ بڑھایا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ اسے اس کی حرکت پر غصہ آیا تھا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کیا حرکت ہے؟ میرا بیڈ تھا، یہاں سے اٹھے مسٹر وہاج۔ اس کا کہنا بے اثر ثابت ہوا تھا۔ آپ سن رہے ہیں، اٹھے یہاں سے، وہ اس کے سر پر کھڑے چلا رہی تھی۔ میرا دماغ مت کھاؤ ہانیہ۔ وہاج ایک دم اٹھ بیٹھا۔ وہ چپ سی رہ گئی۔ مجھے نیند آئی ہے اور میں ایک پرسکون نیند لینا چاہتا ہوں۔ تمہارے سونے یا نہ سونے سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ میرا روم ہے اور یہاں آپ میری دسترس میں ہیں۔ اب کوئی آواز مت آئے، سخت لہجے میں کہتا وہ دوبارہ لیٹ چکا تھا۔ ہانیہ کی سماعت میں اب تک اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ
وہ شخص نہیں تھا جسے وہ اب تک جانتی تھی، یہ تو کوئی اور تھا جو اس پر چلا رہا تھا۔ آنسو پوंچھتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماں جی کیا آئی تھیں؟ ہانیہ کے اوسان قطع ہونے لگے تھے۔ انہوں نے اسے حویلی فون پر بات کرنے کو کہا تھا اور بہت بار کہا تھا، مگر وہ نہیں چاہتی تھی ایک بار بات کر لی تو سب نارمل ہو جانا تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ حویلی والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ ماں جی اسے صرف سمجھاتی تھیں، اب تک زیادہ سختی انہوں نے نہیں کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہانیہ خود سب سمجھ کر سب کی محبت میں سب سے بات کرے، نہ کہ کسی کی زبردستی کہنے پر۔ ہاں یہ تھا کہ وہ جب کالج سے واپس آتی تو ماں جی اسے وہاج کے کپڑوں اور دوسری چیزوں کی خبر رکھنے کو کہتی اور بعد میں اس سے پوچھتی۔ وہ اسے بہت غیر محسوس طریقے سے اس کی چیزوں، اس کے سامان کو اپنا سمجھنے کی عادت ڈال رہی تھیں۔ ان کے مطابق وہ سمجھتی تھی کہ ہانیہ کی پڑھائی بہت مشکل ہے، مگر اس کے ساتھ اسے اپنے شوہر کا دھیان بھی رکھنا چاہیے کہ یہ اس کا فرض ہے۔ وہ سارا کام ملازمہ سے ہی کرواتی تھیں، مگر وہاج کی چیزوں کی خبر اسے ہی رکھنا تھی۔ ہانیہ ان کی روز روز کی ایسی باتوں سے بہت چڑھتی تھی، مگر اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ماں جی کے سامنے اونچا نہیں بول سکتی تھی، وہ وہاج نہیں تھی جو اس کی بدتمیزیاں برداشت کرتیں۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہاج ایک خوشحال شادی شدہ زندگی گزارے، وہ دونوں خوش رہیں، مگر اس سب میں وہ کوئی کردار ادا کرنے کی روادار نہیں تھی۔ اور پھر اس رات والے واقعے کے بعد تو وہ اس سے اور بھی ناراض تھی۔ وہ اس سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، بالکل انجان۔ الفاظ تو تھے مگر دل لہجے نے چھلنی کیا تھا۔ خیر اسے کیا، اسے اپنا خواب پورا کرنا تھا، اور پھر وہاج حیدر جیسے دوغلے شخص سے وہ کیوں بنا کر رکھے۔ وہ ماں جی کے چانے کی دعائیں کرنے لگی تھی، مگر یہ دعائیں اتنی آسانی سے پوری نہیں ہونے والی تھیں۔ اس رات کے بعد اس کی ہانیہ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ ناشتے کی میز پر بھی اسے سامنا نہیں ہو پایا تھا کہ وہ ناشتہ ہی دیر سے کرتی تھی، کبھی گھر پر تو کبھی کالج۔ اس نے اس کی خوشی پر دل ہار دیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو اس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے ہانیہ صوفے پر ہی سوتی تھی۔ ابھی وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ فریش ہو کر ناشتہ اس نے ماں جی کے ساتھ ہی کیا تھا اور اب آفس کی تیاری تھی، مگر حیرت سے وہ وہیں مجسمہ بنا کھڑا رہ گیا تھا جب اس کی گناہ گار آنکھوں نے ہانیہ کو اپنی الماری میں مصروف دیکھا۔ اس نے اس کا ایک سوٹ نکالا تھا اور اب ٹائی میچ کرنے میں مگن تھی۔ وہ اس قدر بری طرح گم تھی کہ اسے وہاج کے قریب آنے کی کچھ خبر نہیں ہو پائی تھی۔ یہ اچھی ہے، ہانیہ نے ایک ڈارک بلو ٹائی پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے دوسری ٹائی دیکھتی، وہاج نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ اس کے یوں بولنے پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، ذرا سے فاصلے پر، اس طرح کہ اس کے کلون کی مہک اسے محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ پل کو ساکت سی کھڑی رہ گئی اور پھر ایک دم جانے کے غرض سے پلٹی، مگر پھر رکنا پڑا تھا۔ وہ راستہ رو کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہینگر، اپنے اور وہاج کے درمیان ترچھا کر کے پکڑ لیا تھا۔ اس کی یہ حرکت اس سے پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ ایک دھیمی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ راستہ چھوڑیں، لہجے کی مضبوط رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پوچھ سکتا ہوں کہ آج یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ جہاں تک میرا خیال ہے شوہر کے یہ کام اس طرح تو اس کی محبت میں ڈوبی بیوی کیا کرتی ہے، جبکہ آپ، اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تھا، آپ کی محبت میں ڈوبنے سے اچھا ہے کہ میں کسی دریا میں ڈوب کر جان دے دوں، اور یہ کام بڑی ماں جی کے کہنے پر ہو رہے ہیں۔ اب راستہ چھوڑیں۔ جواب بالکل دو ٹوک تھا۔ وہ اسے کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اور اگر نہ چھوڑوں تو، اس نے سکون سے کہا۔ وہ اسے زج کرنے کے در پہ تھا۔ ہانیہ نے خفا سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نظریں اٹھانے پر پچھتائی تھی۔ وہ بہت محبت سے پوری طرح متوجہ تھا، اور محبت تو جادو کر دیتی ہے، باندھ دیتی ہے۔ وہ بندھنا نہیں چاہتی تھی۔ ہٹے یہاں سے، اس نے دھکا دیا تھا اسے۔ وہاج 2 قدم پیچھے لڑکھڑایا تھا۔ ہانیہ فوراً دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آپ بہت فضول انسان ہیں۔ جاتے جاتے وہ اسے کوسنا نہیں بھولی تھی۔ وہاج مصنوعی سر کھجاتے مسکرا دیا۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ انداز روکھا تھا۔ وہاج نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ خفا خفا سی کلائی پر پہنا بریسلٹ گھما رہی تھی۔ ہلکے آسمانی سوٹ میں اس کا گلابی رنگ کھل رہا تھا۔ بال بھی کھول رکھے تھے جو سلیقے سے چہرے کے گرد گرے تھے۔ سارے دن کی تھکن اتر گئی تھی۔ صبح کا قصہ یاد آیا تو بے اختیار ایک مسکراہٹ ہونٹوں پر دوڑ گئی۔ یہ بھی ماں جی نے کہا ہوگا۔ وہ بازو سینے پر باندھے اس کی طرف متوجہ تھا۔ جی بالکل، بھیکا سا لہجہ تھا۔ وہی تو میں نے سوچا کہ ہانیہ اتنی ویل مینرڈ کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ دکھی سی صورت بنائے کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے غصے سے دیکھا۔ جی بالکل، گڈ مینرز کے سب ریکارڈ تو آپ پر ختم ہے نا؟ اس کی بات سے زیادہ دلچسپ اس کا انداز تھا۔ وہاج کھل کر مسکرا دیا۔ یہ زبان باقی سب کے سامنے کہاں چلی جاتی ہے؟ اگر بتاؤ تو میں واپس لانے میں کچھ ہیلپ کروا دوں۔ اسے غصہ دلانے میں نہ جانے کیوں مزہ آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویے بہت دلچسپی سے بدلتے تھے۔
اب بھی اس نے خفگی سے اسے گھورا۔ آپ بس میری اتنی ہیلپ کر دیں کہ میری جان چھوڑ دیں، آزادی دے دیں مجھے اس قید سے، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ الفاظ تھے اور بہت وہ اذیت تھی۔ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ گئی تھی؟ بار بار ایک ہی بات کیوں کرتی ہو؟ وہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، وہ کیوں سب سمجھنا نہیں چاہتی تھی؟ یہ کام تو اب ناممکن ہے۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب آیا تھا۔ وہ اس کی محبت بھرے حصار میں قید تھی۔ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے وہ بے حد کنفیوز ہو رہی تھی۔ جس طرح شادی کے لیے خاندان کا قانون ہے، اسی طرح طلاق کے لیے بھی ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن مائی ڈیئر وائف، ہمارے ہاں طلاق نہیں ہوا کرتی۔ وہ اس کے چہرے کے گرد سے بال ہٹاتے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ ہانیہ کی سانس سوکھ گئی تھی۔ اور اب تو آگا جان بھی آپ کی آزادی کا کہیں گے نا تو میں تب بھی آپ کو آزاد نہیں کروں گا، آئی پرومس۔ میٹھے لہجے میں کہتے وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ سرگوشی نہیں تھی، سور تھا جس نے ہانیہ کی جان نکالی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی دھڑکن اسے اپنے دل میں محسوس ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ وہ دونوں گاڑی میں تھے۔ اتوار کا دن تھا اور شام میں ماجی نے وہاج کو ہانیہ کو شاپنگ پر لے جانے کو کہا تھا۔ موسم گرما کی آمد تھی۔ وہ منہ پھلائے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی جب وہاج کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کہیں نہیں، اس نے اداسی سے جواب دیا۔ دل بوجھلتا وہاج نے ایک نظر اسے دیکھا۔ لائٹ پرپل شلوار قمیض پر بڑا سا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہاج نے بروقت نظریں ہٹا لیں۔ تو پھر ہم آئے کیوں ہیں؟ وہ اسے سوال کرنے لگا۔ ماں نے کہا تھا اس لیے، پھر سے اداس سے لہجے میں جواب دیا گیا۔ ہانیہ، وہاج کی بوجھل آواز پر اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ لائٹ براؤن شلوار قمیض میں گہری نظروں سے اسے دیکھتا وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک پرکشش مرد تھا۔ اب وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ اس ماحول سے بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ گاڑی سڑک کے ایک طرف روک دی گئی تھی۔ اس نے ذرا حیران سا اسے دیکھا اور پھر تو کوئی حال ہی نہ رہا جب وہاج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ رخ موڑے اس کے دونوں نرم ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ ہانیہ کی دھڑکن ایک پل کو رک گئی۔ کیا پرابلم ہے ہانی؟ جو ہوا سو ہوا، اب سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ تم اداس بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے بہت نرم لہجے میں کہا گیا تھا۔ ہانیہ نے نظریں چکا لی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا چہرہ گلابی سے سرخ ہو رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا رشتہ بدلا ضرور ہے، ختم نہیں ہوا۔ ہم اب بھی بہت اچھے دوست ہیں، تم میری بہت اچھی دوست ہو۔ وہ پل بھر کو رکا۔ ہانیہ کے ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں تھے۔ سب سے اچھی دوست، ایسی دوست جو میرے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہے، گمبھیر خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت بات کہی گئی تھی۔ ہانیہ کو یقین تھا، پورا یقین، وہ سچ کہہ رہا تھا، مگر ہانیہ نے ایک دم سے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ ہم دوست نہیں ہیں اور اب نہ ہی کبھی ہو سکتے ہیں۔ رشتہ بدلا ہے اور بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے سخت لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہاج بنا کسی تاثر کا چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آپ کو کوئی حق نہیں تھا کہ آپ مجھ سے پوچھے بنا میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرتے، اور وہ بھی تب جب کہ اس کا وقت بھی نہیں تھا۔ مجھے آپ اچھے نہیں لگتے کیونکہ آپ ایک بزدل اور خود غرض انسان ہیں۔ مجھے بزدل لوگوں سے نفرت ہے۔ وہ بنا روکے اس پر حقیقت واضح کر رہی تھی، اور وہ حقیقت جو وہ سوچتی تھی۔ ہمارے درمیان اب کبھی بھی کچھ بھی نارمل نہیں ہو سکتا، اور یہ سب صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ وہاج خاموش تھا۔ اسے اس کا جواب چاہیے بھی نہیں تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ اب گھر چلے؟ کچھ دیر بعد ہانیہ نے چڑھ کر کہا تھا۔ وہ اسی خاموشی سے گھر آ گئے تھے۔ وہاج نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس کے رویے سے بہت الجھ گئی تھی۔ ایسے کیسے وہ بدل گیا؟ کہاں وہ اس سے بات کرنے کا روادار نہیں تھا، اور اب اسے دھمکی بھی دے ڈالی؟ یہ بھی ضرور ماجی کی ہی کوئی خواہش ہوگی۔ اس دن کے بعد سے وہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اپنی بات اسے سنا کر وہ مطمئن تو تھی، مگر اب اس سے بات کرتے بھی کوسوں دور رہتی تھی، اور لہجہ بھی مزید کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ اس کی ہر خوش فہمی مٹا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ پرانے وقت میں کھو سی جاتی تھی جب وہ اسے نخرے دکھاتی تھی اور وہ اس کے ناز اٹھاتا نہیں تھکتا تھا، مگر تب رشتہ اور تھا۔ ایک کزن بھائیوں جیسا کزن جسے بھائی کہتے وہ تھکتی نہیں تھی، اور وہ بھی تو اسے بہنوں جیسا پیار دیتا تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی وہاج سے ملتے بے اختیار ہی ہوئی ہو۔ وہ بڑے بھائیوں کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا، اور وہ چھوٹی بہنوں کی طرح اسے دوسرے کزنس کے نام لے لے کر تنگ بھی تو کرتی تھی، مگر اب بہن بھائیوں جیسا وہ خوبصورت رشتہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ پتہ نہیں ہمارے بڑے کیا سوچ کر اپنے فیصلے سنا دیتے ہیں۔ کیا بھائی سے شوہر تک کا رشتہ ایسا تھا جسے اتنی آسانی سے قبول کر لیا جاتا؟ ہمیشہ جسے بھائی کہا تھا اسے شوہر تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا، مگر کوئی سمجھے تب ہی نہ۔ اور چھوٹی ماں کہتی تھیں کہ لڑکیاں تو ہوتی ہی نادان ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو ہی جاتی ہیں۔
माहौल में ढल जाती हैं और वो कहती थी कि ठीक नहीं होती, बस मजबूर हो जाती हैं। हानिया इधर आओ बेटा, देखो अलीना आई है। वो कॉलेज से आई ही थी कि माँ जी की पुकार पर उनकी तरफ चली आई। वो जिस हस्ती से उसे मिलवा रही थी वो उसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को और नाकाबिले बर्दाश्त थी। अलीना छोटी फूफो की बेटी थी और हानिया से 5 साल बड़ी थी, मगर उसके बावजूद वो गैर शादीशुदा थी। क्यों? खुदा के बाद ये सिर्फ अलीना और उसकी वालदा ही जानती थी। हानिया की उससे नहीं बनती थी क्योंकि वो वहाज के अलावा किसी से बनाकर नहीं रखती थी। खड़ी क्यों हो हानि, आओ बहन से मिलो। बहन सबसे बड़ी दुश्मन थी वो। अस्सलाम वालेकुम। उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और अलीना ने एक मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाया था। कैसी हो हानिया? सवाल गैर मुतवक्को था। उनके दरमियान इतने अच्छे ताल्लुकात तो कभी नहीं रहे थे। बहुत खुश, हानिया ने मुस्कुरा कर कहा। माँ जी खाने का कहकर उठ गई थी। और वहाज कैसे हैं? हानिया को उसकी मुस्कुराहट जहर लगी थी। उसने करारा सा जवाब देना चाहा। ओह माफ़ करना, तुम्हें कैसे पता होगा कि वो कैसे हैं? वो तुम्हें और तुम इन्हें जहर लगती हो ना अब। अलीना ने तपाने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाकर कहा था। वह उस पर तंज कर रही थी। इससे पहले वो कुछ कहती मुलाजमा खाने का इंदिया लिए आ गई थी। वहाँ से उसका सामना अगली रात के खाने पर ही हुआ था। वो शहर से बाहर गया था, शाम में ही लौटा था। अलीना की वजह से माँ जी ने एहतमाम करवाया था। ज़्यादातर डिशेस उसकी पसंद की थी, बल्कि वहाज की पसंद की, क्योंकि जो वहाज को पसंद था वही अलीना को भी पसंद था। वहाज ने इससे छोटी मोटी बातें पूछकर खाने पर ध्यान रखा था। हानिया ना चाहते हुए अलीना को नोटिस कर रही थी। वो बार बार वहाँ से कोई ना कोई बात करती वहाज से, कभी फोर्ट्रेस तो कभी बादशाही मस्जिद, और उसे अभी पूरा लाहौर देखना था, वो भी वहाज की मेज़बानी में। हानिया खामोशी से खाना खाने में मगन थी, जो कि खाया ही नहीं जा रहा था। और हैरानी तो उसे माँ जी पर थी, वो कैसे खामोश बैठी थी जबकि उसकी ऐसी बेतकल्लुफ़ी इन्हें पसंद नहीं थी। खाने के बाद वो स्टडी में चली गई थी। माँ जी और वहाज अलीना के साथ लाउंज में चाय पीने में मसरूफ़ हो गए थे, मगर स्टडी में उसका ध्यान नहीं लग रहा था। बरसों की दुश्मनी थी उनकी, जिसे अब नज़रअंदाज करना नामुमकिन सा था। वो पहले भी वहाज की वजह से सबसे ख़ास तौर पर अलीना से बैर ले लेती थी, और अब तो किताब बंद करते हुए वो लाउंज की तरफ चल पड़ी। माँ जी अब वहाँ नहीं थी, वहाज और अलीना ही थे। अलीना कुछ कह रही थी और वहाज धीमा सा मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराहट थी या आग का शोला? हानिया बुरी तरह जली थी। गुस्से से सर झटक कर वो अंदर की जानिब बढ़ गई। मेरी बला से जितनी बातें करनी है करें, फजूल इंसान। पहले कभी उसका ख्याल आया नहीं और अब बातें ही ख़त्म नहीं हो रही। खैर मुझे क्या, भाड़ में जाएं दोनों। वो अपने काम में मगन हो गई थी। कुछ दिन के लिए तो नज़रअंदाज कर दिया था उसने। रात के खाने के बाद चाय के साथ में ही पी जाती, और अब भी वो इनके साथ ही चाय पीने लगी थी। मगर इन दोनों की बातें ख़त्म नहीं होती थीं, बल्कि अलीना की बातें ख़त्म नहीं होती थीं। वो खामोशी से वहाज को उसकी हाँ में हाँ मिलाते और अलीना को अपनी राय झाड़ते हुए देखती रहती। और फिर वो सुबह की वॉक पर भी उसके साथ जाने लगी। वहाज उसे इतनी छूट क्यों दे रहा था? हानिया समझने से कासिर थी, और उस दिन तो हद ही हो गई थी। अलीना कहाँ है बुआ? कॉलेज से आकर उसने अलीना का पूछा था। माँ जी अपने कमरे में थी और अलीना नहीं दिख रही थी। वो जी बाबा के साथ घूमने के लिए गई हैं, अभी ही निकले हैं दोनों। तो अब वहाज उसे इस तरह घुमाएगा? वो और वहाज गाड़ी के पास खड़े थे जब अलीना अंदर से तकरीबन भागती हुई आई थी। वो बाहर जाने का इरादा रखते थे। आज वहाज ने उसे अमरूद के बाग दिखाने का वादा किया था कि उफ़ल्ला अब तो हो गई सैर। हानिया ने उसे देखते ही सर पर हाथ मारा। वहाज ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा। अलीना उनके पास आ चुकी थी। माँ जी कह रही हैं कि तुम लोगों के साथ मुझे भी जाना है, चले? वो गाड़ी का दरवाज़ा पकड़कर खड़ी थी। मेरा ख्याल है अलीना के आप कपड़े चेंज कराएं तो बेहतर रहेगा, क्यों हानि? वहाज ने उसे इशारा करते हुए कहा था, और उसकी बात समझते हुए बोली, जी बिल्कुल, आपका ड्रेस कलर कुछ डल सा है। और जूते? हानिया ने अलीना का जायज़ा लेते हुए कहा, जो कि पिंक कलर की शलवार कमीज़ और साथ वाइट जूतों में अच्छी लग रही थी। अच्छा डल है? अलीना ने परेशानी से बारी बारी इन्हें देखा। वो अपने बारे में बहुत खुद पसंद थी, जिसका दोनों को खूब अंदाज़ा था। काफ़ी डल है, आई थिंक चेंज कर लेना चाहिए आपको। अगर नहीं तो इट्स ओके, हम निकलते हैं। वहाज ने बहुत संजीदगी से कहते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। नहीं, सिर्फ 2 मिनट, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। ओके 2 मिनट बस, वो कहते हुए अंदर को चल दी। और जूते भी? हानिया ने पीछे से आवाज़ लगाई थी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई थी। वहाज भी फ़ौरन से पहले गाड़ी में बैठा था। चलें जल्दी निकलें, वो आ जाएगी। हानिया ने जल्दी का शोर मचाया था और अगले 20 मिनट में वो अपनी मंजिल पर थी। हानिया बीबी आकर खाना खा लें। माजी में कोई इस वक्त का एहसास नहीं हो रहा था। रात के 8 बज रहे थे और वो दोपहर से स्टडी रूम में यूं ही बैठी थी।
اداس اور مضطرب بیتا وقت شدت سے یاد آیا تھا۔ کسی اپنے کا ایک دم انجان بننا روح تک چھلنی کر دیتا تھا۔ اسے وہاج پر اور اپنا رشتہ واپس چاہیے تھا۔ وہ اسے بھول گیا تھا، پوری طرح فراموش کر گیا تھا۔ الینا سے اب وہ لڑ نہیں سکتی تھی، اسے شوہر کہنا آسان نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی اس تعلق کو قبول نہیں کرے گی اور الینا یہ بات جانتی تھی۔ مگر وہاج وہ اس لڑکی پر اپنا وقت صرف کر رہا تھا، اس پر صرف ہانیہ حیدر کا حق تھا۔ کوئی کیسے ان کے درمیان آ کر اس کی جگہ لے سکتا ہے؟ مگر جگہ تو وہ خود دے رہی تھی۔ مگر یہ بات ہانیہ حیدر کو کون سمجھائے؟ ہاں آخر کون؟ وہاج اور الینا لان میں بیٹھے تھے جب ہانیہ ان کے پاس آئی۔ اس کی پکار پر جہاں وہاج نے حیرت سے سر اٹھایا، وہیں الینا نے منہ بنایا۔ مجھے مارکیٹ جانا ہے۔ انداز سادہ تھا۔ الینا نے بغور وہاج کو دیکھا۔ خادم اپنے کوارٹر میں ہے، میں اسے بلا دیتا ہوں، وہاج نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ الینا نے ایک مسکراہٹ ہانیہ پر اچھالی، طنزیہ مسکراہٹ۔ ہانیہ نے اسے یکسر نظر انداز کیا۔ میری ذمہ داری آپ پر ہے، خادم پر نہیں۔ وہاج نے کچھ پل اسے دیکھا، وہ نظریں چرا گئی تھی، پھر وہ خاموشی سے اٹھ گیا۔ الینا بھی ساتھ ہی اٹھی تھی۔ الینا آپ بھی آئیں، کمپنی رہے گی، وہاج نے مسکراتے ہوئے الینا سے کہا۔ شفاف مسکراہٹ، دل میں اترتا انداز۔ ہانیہ نے بمشکل اپنی زبان پر قابو پایا۔ ہاں میں چلوں تو، مگر ہانیہ کو برا نہ لگ جائے، اس نے بڑی معصومیت سے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہاج نے بھی ہانیہ پر نگاہ ٹکائی۔ اب یہ تو کامن سینس کی بات ہے الینا آپی، جب ہسبینڈ وائف کے ساتھ ہو تو کسی تیسرے کا ہونا کباب میں ہڈی جیسا ہی ہوتا ہے۔ نرم لہجے میں چہرے پر سادہ سی مسکراہٹ لیے بہت صاف جواب دیا گیا تھا۔ الینا اپنے چہرے کے زاویے نہیں چھپا پائی تھی۔ وہاج ہانیہ کو دیکھتے حیران دکھ رہا تھا۔ چلیں وہاج، اسے مسکراتے ہوئے وہاج کی طرف دیکھا اور وہاج نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر الینا کو دیکھا، معذرتانہ مسکرایا اور گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ کیا تھا ہانیہ؟ گاڑی مین روڈ پر لاتے ہی وہاج نے پوچھا۔ اسے اس کا انداز بہت عجیب لگا تھا اور حیرانی میں وہ کچھ بول بھی نہیں پایا تھا۔ ہانیہ نے گود میں رکھے ہاتھ آپس میں ملائے اور اس سے ذرا سی ڈر رہی تھی۔ اگر وہ غصہ کر گیا تو؟ کیا کیا تھا؟ اسے معصومیت سے پوچھا۔ وہی جو کچھ دیر پہلے آپ نے کیا، وہاج نے الفاظ چبا کر کہا تھا۔ کیا کیا میں نے؟ وہ بالکل ناسمجھی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ وہاج اس کے انداز سے ضد چھونے لگا تھا۔ مجال ہے جو یہ لڑکی سیدھا جواب دے دے، یہ تو آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ اب کے لہجہ سخت تھا۔ ہانیہ کا دل ذرا سا کانپا۔ اور میں کیا بہت اچھے سے جانتی ہوں؟ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہاج نے غصے سے اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ الینا کو یوں انسلٹ کیوں کیا؟ ہاں مہمان سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ گاڑی آہستہ کر دی گئی تھی، وہ اس کی خبر لینا چاہتا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے انہیں انسلٹ نہیں کیا، انہیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہسبینڈ وائف کی کچھ تو پرائیویسی ہوتی ہے، اور دوسری بات کہ ساری میزبانی تو آپ نبھا ہی رہے ہیں، سو میری طرف سے ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صاف گوئی کی عادت تھی یا پھر کم عقلی؟ اپنی بات مکمل کر کے اسے اپنی نادانی کا احساس ہوا تھا۔ وہاج کا کہکا بے ساختہ تھا، کتنا دلچسپ انداز تھا اس کا، بچوں جیسی کیوٹنس تھی، خالص اور شفاف باتیں۔ اچھا تو ہم ہسبینڈ وائف ہیں؟ ویسے کچھ دن پہلے مجھے کسی نے کہا تھا وہ اس رشتے کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، تو اب یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ مسکراہٹ دباتے وہ اسے اس کی بات یاد دلا رہا تھا۔ ہانیہ بول کر پچھتائی تھی، وہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اب کیا کہے؟ اس سے آگے تو کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں ایمپوریم جانا ہے، واپس لیں۔ راستہ دیکھتے ہی اس نے شور مچا دیا تھا، اور اپنی بات گول کرنے کی شور مچانے کا نسخہ بہت کارآمد ہوتا ہے، ہانیہ یہ اچھے سے جانتی تھی۔ رات کے کھانے کے لیے میں نے بوا سے کہہ دیا ہے بڑی ماں جی اور الینا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ جب ہانیہ نے آ کر بتایا، آج سے پہلے اس نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا کہ کھانے میں کیا کچھ بنتا ہے۔ اسے کھانے پینے سے اتنی رغبت نہیں تھی، بس میٹھا وہ خاص کہہ کر کبھی کبھی بنوا لیتی تھی۔ ماں جی نے آ کر کچن پر دھیان دیا تھا، پڑھائی کی وجہ سے وہ اسے گھر کے کاموں کا نہیں کہہ دی تھی، مگر آج تو اس نے خود ہی، یہ بھی یوں ہی نہیں تھا، وہ دیکھ رہی تھی کہ الینا نے آ کر وہاج کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ رات کا کھانا الینا کی فرمائش کا، دوپہر میں کہیں باہر کا کھانا، ویسے بھی وہ زیادہ تر گھومنے کے چکر میں رہتی تھی، اور ناشتے کے لیے اس کی ٹائمنگ ان سے میچ نہیں ہوتی تھی۔ اگر اتنا تو یقین تھا اسے کہ الینا وہاج کے ساتھ اس کی پسند کا ناشتہ ہی کرتی ہوگی، اس لیے بس آج ذرا خیال آ گیا تھا۔ گریٹ، آج تو پورا مینیو ہی چینج ہے، مزہ آ گیا۔ رات کھانے کی میز پر وہاج نے خوش دلی سے کہا تھا۔ کافی دن سے پاکستانی کھانے تھے، جبکہ آج چائنیز اور اٹیلین بھی تھے، اور سب اس کی پسند کے تھے۔ آج کا مینیو ہانیہ نے ترتیب دیا ہے نا؟ اچھا تو ہوگا ہی، ماں جی نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاج نے ایک پل کو اسے دیکھا، گلابی چہرہ مسکرا رہا تھا۔ انقلاب پر انقلاب، وہ حیران نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اچھا تو ہے ماں جی، مگر میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے،
इतना उल्टा सीधा खाऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, नकाहा ज़दा लहजे में कहा गया था। तबीयत ठीक नहीं है बेटा, डॉक्टर को दिखाया आपने, क्या हो गया? माँ जी परेशानी से पूछने लगी थी। हानिया और अलीना भी मुतफिकर हुई। नहीं कुछ नहीं हुआ माँ जी, बस ज़रा आराम करूँगा तो अच्छा हो जाऊँगा, वो उनका हाथ थामे कह रहा था। हानिया, तुम्हें वहाज का ख्याल रखना चाहिए, मगर तुम्हें तो अपनी पढ़ाई के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। बिल्कुल परवाह नहीं तुम्हें इनकी। अलीना ने सख्त लहजे में हानिया पर अपना गुस्सा निकाला। कल शाम वाली बात की भड़ास भी इसी में थी। हानिया सांस रोके उसे देखने लगी। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी हानि तो बहुत अच्छी है, इतनी मुश्किल पढ़ाई के साथ भी सबका ख्याल रखती है, बस यही लापरवाह है। माँ जी की आवाज़ ने उसमें नई जान फूंकी थी। वो फीका सा मुस्कुरा दी। अलीना एक गहरा सांस लेकर रह गई थी। चलो वहाज, कमरे में जाकर आराम करो आप। हानि, अपने मियाँ का ख्याल रखो, मैं कुछ हल्का बनवाती हूँ, माँ जी ने उठते हुए कहा था। वहाज के साथ हानिया भी कमरे की तरफ चल दी थी। वहाज कमरे में आते ही बेड पर आराम के गर्ज से लेट गया था। हानिया चुपचाप स्टडी रूम में चली आई थी। वो रोना चाहती थी, बहुत ज़्यादा दिल था कि भर भर आ रहा था। जिंदगी किस तरफ चल निकली थी। कालीन पर बैठे वो बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। वो कोशिश तो कर रही थी कि अलीना पर अपना आप साबित कर सके, एक अच्छी ज़िंदगी का तासुर दे सके उसे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। एक तरफ वहाज था जिससे बात करना बहुत मुश्किल लगता था। ना चाहते हुए भी वो अपना आप नहीं बदल पा रही थी। हमेशा से उसे भाइयों जैसा समझा था, इज्जत की थी, एहतराम किया था, उसकी तरफ से भाभी के ख्वाब देखे थे, और अब भाइयों दोस्त था वो इसका। लेकिन नहीं, भाई भाई होता है और दोस्त दोस्त होता है। भाइयों जैसा दोस्त कुछ नहीं हुआ करता, क्योंकि अल्लाह इसकी इजाज़त नहीं देता। भाई भाई कह देने से कोई भाई बन थोड़ा ही जाता है। भाई तो वही होता है जो अल्लाह आपके लिए दे, और जब अल्लाह भाई दे देता है तो फिर हम क्यों दूसरों को भाई बनाते रहते हैं, जबकि जानते हैं कि भाई कहने से कोई भाई नहीं बन जाता, रिश्ता नहीं बदलता। और अगर किसी को भाई बोल दिया तो क्या उससे बहनों जैसा पेश आना ज़रूरी है? क्या किसी को भाई कह देने से वो महरम बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर हम क्यों अपनी हदूद भूल जाते हैं? क्यों हमें अल्लाह याद नहीं रहता? वो तो हर जगह मौजूद है, वहाँ भी जहाँ हम अपने भाई का हाथ थामते हैं, और वहाँ भी जहाँ हम अपने भाई के साथ तन्हा होते हैं। फिर कैसे उसकी हदूद की भूल जाते हैं? हम इतने अनजान नादान कैसे बन जाते हैं? होश संभालते उसने एक शख्स को अपने करीब पाया था, और वो वहाज था। हानि रो रही है, वहाज चुप कराएगा। हानि को भूख लगी है, वहाज खाना खिलाएगा। हानि को बाहर जाना है, वहाज लेकर जाएगा। और फिर वहाज उसकी आदत बन गया। सबको ये दिखाई देता था कि वो उससे 12 साल छोटी है। ये कोई नहीं देखता था कि वो इतनी भी छोटी नहीं रही, और अब वो 12 साल कहीं गायब करके उसे उसकी दुल्हन बना दिया गया था। किस्मत थी या कुछ और, उसे ज़िंदगी बुरी लगने लगी थी। और आज वहाज उसके लिए कुछ नहीं बोला। वो अलीना की बात पर खामोश रहा। उसकी उदास सूरत, सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर भी वो कुछ नहीं बोला। वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? किसी और के लिए उसे कैसे भूल सकता था? और वो कहता था कि वो दुनिया में उसे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। उसे अकेला छोड़ दिया था उसने, और वो अकेली हो गई थी। माँ की याद आई थी, और तब आई थी जब अपना दिल रो रहा था। हाय ये औलाद, माँ का दिल रोए तो देखना गवारा नहीं था, और ख़ुद हर आंसू पर सिर्फ उसी को पुकारते हैं। उसे भी माँ की शिद्दत से याद आई थी। आंसू रवानी से जारी थे। माँ जी, आपको नाश्ते के लिए बुला रही हैं। सुबह के 8 बज रहे थे जब हानिया ने उसे आकर इत्तला दी। सुबह से उसे देखा नहीं था, वो समझा कि वो कॉलेज गई है, मगर अब वो उसके सामने थी। वहाज ने बगौर उसका चेहरा देखा। रात भर रोने की वजह से आंखें सूज रही थीं। एक गहरा सांस भरकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, फिर एक पल को रुका। तुम नहीं आओगी? ना चाहते हुए भी वो पूछ बैठा। उससे लाताल्लुक़ रहने का अहद करने के बावजूद वो उससे बात किए बिना नहीं रह सकता था। नहीं, यह लफ्ज़ी जवाब। वो चलते हुए स्टडी रूम के दरवाजे तक जा चुकी थी। वजह, उसे सुनने का एक और बहाना। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, और वैसे भी आपको इससे क्या? अलीना तो है ना उधर, आपको कंपनी मिल ही जाएगी। हाँ ये तो है, जब अलीना वहाँ है तो तुम्हारे होने या ना होने से क्या मतलब? वहाज ने खूबसूरत मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा था, और बिना उसे सुने ही बाहर निकल गया था। हानिया ने गुस्से से अपने आंसू पोंछे थे। दिल का एक हिस्सा उसे चाहता था तो दूसरा हिस्सा उससे इनकारी था। वो अपने आप को समझने में पूरी तरह नाकाम हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मसला कहाँ था। अगर उससे लातलकी का इरादा कर लिया था तो उसके यूं अनजाने रवैये पर तकलीफ़ क्यों थी? इस रिश्ते की कशिश थी या कुछ और? वो वहाज हैदर को खोने से डरती थी। खुद के अंदर ये तब्दीलियाँ उसके लिए भी हैरानी का बायस थी। वो माँ जी से खाने का पूछती, उनकी खुराक और दवाओं का पहले से ज़्यादा ख्याल रखती। शाम की चाय भी उनके साथ पीने लगी थी। अलीना भी वहीं थी, मगर वो उसे खुद पर हावी नहीं करना चाहती थी। हानिया ने उसे भी एक मेहमान की हैसियत दे दी थी।
البتہ علینا کو اس کا انداز اچھا نہیں لگ رہا تھا جس کا اظہار وہ اپنے رویے سے کر رہی تھی۔ وہاد کے ساتھ بھی اب تلخ کلامی کم ہو گئی تھی۔ وہ اسے مخاطب نہیں کرتا تھا، اگر وہ اس سے بات کرتی تو ضرورت کی چند الفاظ ہی کہتا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی، مگر اتنا تھا کہ اب وہ خود اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کالج میں چھٹیاں چل رہی تھیں، کچھ اس وجہ سے بھی سکون تھا۔ اب بھی وہ ماں جی کو چائے کا پوچھنے جا رہی تھی جب کمرے میں اپنا نام سن کر رک گئی۔ ہانیہ ابھی پڑھ رہی ہے عصمت، اور ابھی تو صرف 8 ماہ ہوئے ہیں وہاج کی شادی کو۔ آغا میاں بھی ہر بات میں جلدی مچا دیتے ہیں۔ وہ اس کی ماں سے فون پر بات کر رہی تھیں۔ ہانیہ کا دل بے اختیار پگھلا۔ اس نے اتنے عرصے سے اپنی اس سب سے قریبی رشتے سے بات نہیں کی تھی۔ علینا بچی تو اپنی ہے، مگر مجھے نہیں لگتا وہاج دوسری شادی پر اتنی جلدی راضی ہوگا۔ وقت ٹھہرا تھا یا دھڑکن، وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ روح فنا ہوئی تھی یا امر، سمجھ نہیں آیا تھا۔ ایسے کیسے؟ آنسو بھی کتنی بڑی نعمت ہیں، ہر دکھ تکلیف خود میں سمو لیتے ہیں، ہر اذیت خود میں سمٹ کر انسان کا دل ہلکا کر دیتے ہیں۔ اگر یہ آنسو نہ ہوتے تو کوئی بھی سلامت نہ رہتا، دل درد زیست سے پھٹ جاتا، اور جب دل سلامت نہ رہے تو وجود کی کیا اوقات۔ دل اداس تھا اور بہت اداس تھا، آنسو تھمنے میں نہیں آتے تھے، جانتے ہوئے بھی وہ انجان تھی کہ آخر اتنی بے چینی اور تکلیف کیوں تھی۔ جب سے ماں جی کی باتیں سنی تھی تب سے پریشانی سے برا حال تھا۔ پچھلے چند دن سے اسے اپنی بھی خبر نہیں رہی تھی، اور وہ آج وہ ٹھیک تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائی کہ وہ اس سب باتوں سے واقف ہے یا نہیں۔ ان کا رشتہ ایک سوالیہ نشان تھا جس پر اب آخری کیل ٹھونکی جانا تھی۔ وہاں سے جتنی بھی ناراضگی سہی، مگر اس پر کسی اور کا حق دیکھنا بہت مشکل تھا۔ وہ اس کا ہمیشہ کا ساتھی رہا تھا۔ ہر بار اس کے آنسو بہانے پر تو وہی اس کے چہرے پر پھر سے مسکان سجا دیتا تھا، اور ہانیہ حیدر کو احساس ہو رہا تھا کہ اگر اللہ نے اس کی قسمت میں وہاج حیدر کا ساتھ لکھا تھا تو ٹھیک لکھا تھا۔ رب کا یہ احسان بہت بڑا تھا، آخر وہ اس کے ساتھ تو تھا۔ ہمیشہ کے لیے ایک جائز اور مقدس رشتے میں بندھے۔ اگر وہاج حیدر نہ ہوتا تو ہانیہ حیدر بھی نہ ہوتی۔ وہ اس کی عادت بن چکا تھا۔ اسے دیکھنا، اس سے بات کرنا بہت ضروری تھا، بہت زیادہ، سانس لینے جیسا ضروری، دل دھڑکنے جیسا ضروری۔ ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو ہانی، میں کبھی بھی ہمارے درمیان کسی تیسری کو نہیں آنے دوں گا، آئی پرومس۔ وہ انگلینڈ سے بہت سی چیزوں کے ساتھ اس کے لیے ایک بریسلٹ بھی لے کر آیا تھا، وائٹ گولڈ کا وہ خوبصورت بریسلٹ ہانیہ نے بہت فرمائش کر کے منگوایا تھا، مگر پھر وہی بریسلٹ علینا کو بھی اچھا لگا، اور ماں جی اور پھپھو کے زور دینے پر ہانیہ نے رونی صورت لیے وہ بریسلٹ علینا کی طرف اچھال دیا تھا۔ بعد میں وہاں کیا ہوا وہ نہیں جانتی تھی، بس علینا ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی، اور وہاج کچھ دیر بعد اس کے پاس آیا تھا اسے بریسلٹ پہنانے۔ اس لیے کسی اور کی وجہ سے مجھ سے خفا ہونے کی غلطی مت کرنا، میرے لیے سب سے تکلیف دہ چیز تمہاری ناراضگی ہے۔ پھر کیسے کوئی تیسرا اس کی جگہ لے سکتا تھا؟ لیکن پہلے وہ اس کی دوست تھی، سب سے خاص دوست، جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا، مگر اب وہ اس کی بیوی تھی جس کی جگہ کوئی بھی اور عورت لے سکتی تھی۔ آخر خاندان کی روایت کا سوال تھا، ہر مرد کی طرح وہاج کو بھی 2 سے 3 شادیاں ہی کرنی تھیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو خاندان کی جائیداد بھی تو محفوظ رکھنی تھی۔ وہ بے بس تھی، بہت بے بس۔ ہانیہ، ہانیہ، اپنے نام کی پکار پر اس نے چونک کر ٹی وی سے نظریں ہٹائیں۔ وہاج اسے پکار رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ 1 گھنٹے سے صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہاج بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کسی کام میں مصروف تھا۔ وہ اس سے بے خبر نہیں تھا، بے خبر رہ نہیں سکتا تھا۔ پچھلے چند دن سے اس کا رویہ اسے الجھا رہا تھا۔ وہ بہت گمسم اور اداس دکھائی دیتی تھی اور اس کے لیے پریشان تھا۔ اتنی اداس تو وہ شادی کے وقت بھی نہیں تھی، پھر اب کیا ایسا ہو گیا کہ اسے اپنا بھی ہوش نہیں رہا تھا، اور اب وہ پچھلے 15 منٹ سے اسے اسی حالت میں بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کئی بار پکارنے پر اس نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہاج نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ صوفہ قریب کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہانیہ خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کالی شلوار قمیض میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے تو ہمیشہ ہی اچھا لگتا تھا۔ قمیض کے بازو ہمیشہ کی طرح کونیوں تک اوپر چڑھا رکھے تھے۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، نیلی اداس آنکھیں۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، موٹی، نیلی، گہری۔ لوگ کہتے ہیں حسین آنکھیں اداسی میں اور بھی زیادہ حسین لگتی ہیں۔ غلط کہتے ہیں۔ وہاج علی حیدر کو تو دنیا میں ہانیہ میر حیدر کی اداس آنکھوں سے زیادہ برا کچھ نہیں لگتا تھا۔ سادہ کالے لباس میں اس کی رنگت اور بھی روشن دکھتی تھی۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح گلابی سا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، اور اسے تو اس سے زیادہ خوبصورت کچھ نہیں لگتا تھا۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر ہانیہ نے نظریں چکا لی تھیں۔ کیسی ہو؟ اسے لگا اس نے یہ لہجہ صدیوں بعد سنا ہے، وہی میٹھا لہجہ، مگر سوال وہ نہیں تھا۔
یہ سوال اس کے لیے نیا تھا، وہاج کو کبھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، وہ اس کے حال سے یوں ہی واقف رہتا تھا، اس کے چہرے کی ہر جنبش جانتا تھا۔ ٹھیک ہوں، جواب بھی نیا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے ہانیہ؟ فکر مند لہجہ۔ مسئلہ؟ تم تو یہ مت پوچھو، ہمیشہ کی طرح اب بھی بنا کہے سمجھ جاؤ ہر بات۔ وہ مسئلہ وہ صرف سوچ کر رہ گئی تھی، کہہ نہیں پائی۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مشکل الفاظ ادا ہوئے تھے، آنسوؤں کا پھندا سا سینے میں اٹکا تھا۔ تو کچھ دن بعد یہ شخص میرا نہیں رہے گا۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو، وہاج نے اب کے پر یقین لہجے میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے، اور پھر چند پل وہ اسے دیکھتا رہا۔ حیرت اور تکلیف بیک وقت دو محسوسات اس پر واضح ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ گرم تھے، اے سی کی ٹھنڈک میں بھی تپ رہے تھے، نبض بھی آہستہ سے چلتی تھی۔ نہ جانے اسے کب سے بخار تھا اور اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ اسے اتنا غافل کیسے رہ سکتا تھا؟ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ پست لہجہ، وہ شرمندہ تھا، نہ جانے کیوں۔ اور تم نے کسی کو نہیں بتایا؟ ہانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ایک منظر نظروں میں لہرایا تھا۔ ہانیہ، چلو اپنے روم میں جا کر آرام کرو۔ وہ جھولا جھول رہی تھی اور وہاج اس کے سر پر کھڑا کہہ رہا تھا، لیکن کیوں؟ مجھے ابھی جھولا جھولنا ہے، میں نہیں جا رہی۔ اس نے منہ پھلا کر کہا، تمہیں بخار ہے، ڈاکٹر کو بلایا ہے میں نے، اندر جا کر آرام کرو ورنہ طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ بخار اور مجھے؟ نہیں تو بالکل نہیں ہے، ایسے موسم میں ماتھا واتا گرم ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی پیشانی چھوتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، تم اٹھ رہی ہو یا میں یہ جھولا اتار دوں؟ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا، آپ بھی نہ، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے جیسے چھوٹی ماں نہیں بلکہ آپ میری ماں ہیں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اندر کی جانب چل دی تھی۔ چلو اٹھو، بیڈ پر چلو، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ وہاج کی آواز پر وہ ہال میں واپس لوٹی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے اسے صوفے سے اٹھا رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ تک آئی۔ وہاج نے اس پر کمبل اڑھایا تھا اور پھر موبائل تھامے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ کچھ پریشان ہے، کوئی چیز اسے بہت بری طرح ڈسٹرب کر رہی ہے، وہ اندر ہی اندر گھل رہی ہے اور یہ تکلیف بخار کی صورت سامنے آ گئی ہے۔ وہ شدید دباؤ میں ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں مسلسل اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ ڈاکٹر عاقب اس کے ایک دوست کے والد تھے، تم بہتر سمجھ سکتے ہو کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دوائی تو میں نے لکھ دی، مگر کوشش کرو کہ اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھو، اسے وقت دو، خوش رکھو تاکہ وہ اپنے دل کی بات شیئر کرے اور اس کا من ہلکا ہو جائے۔ آخر اب ایسی کون سی بات تھی جو ہانیہ کو اس قدر تکلیف پہنچا رہی تھی؟ شادی کو کافی وقت گزر گیا تھا اور اس دوران اس کی حالت ٹھیک رہی تھی۔ یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی، وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو رہی تھی، اس سے لاتلکی ہی صحیح، مگر وہ اپنے حال میں خوش تو تھی۔ پھر پچھلے چند دن سے ہانیہ کے رویے پر اس نے خود کو سمجھا لیا تھا، وہ اسے بچپن سے جانتا تھا، سو پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے دور رہے، سو اس سے وہ انجان رہنے لگا، مگر غافل نہیں۔ اور پھر علینا کے آنے پر اس نے ایک نئی بات نوٹ کی، اور وہ تھی ہانیہ کی بے چینی اور اداسی۔ اسے 2 دن میں پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہانیہ علینا سے بری طرح جیلس ہے، اسے علینا کا آنا اچھا نہیں لگا، اور تو عام بات تھی، اسے علینا پسند نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے اسے کباب میں ہڈی کہا کرتی تھی، اور اس بات کا اظہار وہ کئی بار وہاج سے کر چکی تھی، مگر اب وہ سوائے جلنے کڑنے کے کچھ نہیں کرتی تھی، اور وہاج کو اس کا ایسا چہرہ دیکھنے کا مزہ آنے لگا تھا۔ آخر اسی بہانے سے ہی وہ اسے تھوڑی سی اہمیت تو دے رہی تھی۔ نہ جانے کیسا تعلق تھا، ہانیہ کے زہر اگلنے کے بعد بھی وہ اس کے لیے سکون کا باعث تھی۔ اس کی مسکراہٹ اسے جینا سکھاتی تھی، اس کا وہ ہونا اس کے لیے زندگی کی علامت تھا۔ محبت تھی یا اس سے کچھ زیادہ، عشق تھا یا اس سے کچھ کم، مگر وہاج کے لیے ہانیہ بہت ضروری تھی، جیسے پھول کے لیے خوشبو، جیسے آنکھ کے لیے بینائی۔ آپ نے تو جان ہی نکال دی ہماری ہانی بیٹا۔ ماں جی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھیں، پوری رات اور اگلا دن وہ غنودگی میں رہی تھی۔ شام کا وقت تھا اور ماں جی اور علینا اس کے کمرے میں تھی۔ وہاج کہاں تھا؟ دماغ بس اسی سوچ پر اٹکا تھا، کیا کر لیا طبیعت کو؟ ذرا جو خیال ہو آپ کو کسی کا، اتنی اجنبیت بھی برتتا ہے کوئی؟ آخر کسی کو تو بتانا چاہیے تھا۔ ماں جی اس کا ہاتھ تھامے غصہ نکال رہی تھیں۔ علینا بھی قریبی کرسی پر بیٹھی تھی، اس کا موڈ آف تھا۔ میں ٹھیک ہوں بڑی اماں۔ اب تو ٹھیک ہونا ہی تھا تم نے۔ ٹھیک کیسے نہیں ہوتی؟ آخر پورے 24 گھنٹے وہاج کو گھنچکر بنائے رکھا تم نے، اسے تو اپنا ہوش بھی نہیں رہا۔ علینا نے جل کر اس پر طنز کرنا چاہا تھا، مگر اس بات نے ہانیہ کو حیرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی خوشی بھی دی تھی۔ وہ حیران سی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، کیا وہاج نے اتنا خیال رکھا تھا میری اتنی بدتمیزی کے بعد بھی؟ وہ اس شخص کو نہیں سمجھ پائی تھی، جب سمجھی تھی غلط سمجھی تھی۔ وہ جو تعلق ٹوٹا تھا وہ کہیں سے پھر ابھر آیا تھا۔ دل کے تعلق بھی بھلا یوں ٹوٹتے ہیں؟ بہت بے آرام کیا تم نے وہاج کو، اپنا خیال رکھنا چاہیے تھا تمہیں۔ علینا کا غصہ اترنے میں نہیں آ رہا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ہانیہ کو کہیں غائب کر دے۔ اتنی مشکل سے وہاج اس سے اچھے سے پیش آنے لگا تھا، اور اب پھر سے وہی ڈرامے شروع ہو گئے تھے۔
وہ اب تک وہاج کے انتظار میں بیٹھی تھی اور وہاج شادی کے لیے مانتا ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے آئے رشتے دوستی میں ڈھل کر وہیں کے وہیں رہ گئے تھے، مگر اب تو بس بازی کچھ ہی دن میں اس کے نام ہو جانی تھی۔ پھر یہ بدشگنی کیوں ہو گئی آخر؟ آج وہ وہاج کا رویہ دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہانیہ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر جو فکر، بے چینی، اذیت تھی اور شاید محبت تھی، وہ بہت خاص تھی۔ وہ ان جذبوں سے ڈر رہی تھی۔ آخر محبت میں بدگمانی کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ اور اب وہ ہانیہ کو سنا رہی تھی۔ وہاج ہانی کا شوہر ہے علینا، اور وہاج کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہانی کا خیال رکھے۔ کوتاہی اس سے ہوئی ہے، سو مداوع بھی اسے ہی ادا کرنا ہے۔ ماں جی کو علینا کی بات اچھی نہیں لگی تھی، وہ اسے یہیں روک دینا چاہتی تھیں۔ اور پھر یہ تو اس رشتے کے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، محبت بھرے خوبصورت رنگ۔ وہ ہانیہ کی طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ وہاج اور ہانیہ کو لے کر وہ بھی باقی سب کی طرح یہی سمجھتی آئی تھی کہ وہ اسے بچوں کی طرح چاہتا ہے، مگر اب وہ جانتی تھی کہ یہ تعلق روح کا روح سے تھا، دل کا دھڑکن سے، بدن کا سانس سے، انمول اور شفاف جذبہ جسے محبت کہتے ہیں۔ ہانیہ وہ چہرے پر بازو رکھے لیٹی تھی جب وہاج کی پکار سنائی دی۔ اس نے بازو نہیں ہٹائے۔ وہاج نے ایک بار پھر اسے پکارا، ہنوز وہی جواب، وہ ویسے ہی پڑی رہی۔ میں جانتا ہوں تم سو نہیں رہی، اس لیے اچھے بچوں کی طرح اٹھو اور میڈیسن لو۔ وہاج نے اس کا بازو چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے دائیں طرف کھڑا اسے دوائی پکڑانے لگا۔ مجھے نہیں کھانی، روٹھا لہجہ۔ اسے میڈیسن فوبیا تھا۔ میڈیسن نہیں کھاؤ گی تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ مجھے نہیں ٹھیک ہونا۔ اب آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ وہ کیوں اس کا خیال رکھتا تھا؟ جب یہ سب بس کچھ دن کا کھیل تھا تو کیوں اس کے لیے خود بے آرام تھا؟ آغا جان اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے اور وہ اسے کھو دے گی۔ کیوں نہیں ٹھیک ہونا؟ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کر رہا تھا۔ گلابی چہرہ کچھ اور گلابی ہوا۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لی۔ تم میرا اتنا خیال کیوں رکھتے ہو؟ کیوں مجھ جیسی بدتمیز لڑکی کو برداشت کرتے ہو؟ میں نے تمہیں اتنا انسلٹ کیا اور تم پھر بھی، میرے ٹھیک ہونے سے تم پھر سے اجنبی بن جاؤ گے تو مجھے ٹھیک نہیں ہونا، کبھی بھی نہیں۔ بھیگی آنکھیں لیے وہ بس سوچ کر رہ گئی، کہہ کچھ نہ سکی۔ ہانیہ، وہاج نے اس کے لیے اسے پکارا اور اس کا پکارنا گویا آخری زخم ثابت ہوا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر بچوں کی طرح رو دی۔ وہاج پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل تکلیف سے چور چور ہوا۔ ہانیہ، اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے وہ پریشانی سے اسے پکارنے لگا۔ درد دل آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ وہاج نے آہستہ سے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی سفید قمیض اس کے آنسوں سے بھیگنے لگی تھی۔ اسے اپنی محبت کے حصار میں لیے وہ اس کا سر تھپ تھپانے لگا۔ کچھ دیر میں اس کے آنسو تھم گئے۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ اس کی دھڑکن سن سکتی تھی۔ اس کے حصار کا احساس ہوتے اس نے سر اٹھا کر اپنا چہرہ صاف کیا۔ البتہ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر رفتار دھیمی تھی۔ وہاج اسے ہی دیکھ رہا تھا، تکلیف سے، دکھ سے، محبت سے۔ ہانیہ اس سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہاج نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے ایک اچھے دوست کی ضرورت تھی۔ اب میڈیسن لے؟ بالکل غیر متوقع سوال۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے میڈیسن کھلا کر وہ اس کے پاس اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ ہانیہ سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ہانی بیٹا، کیا بات ہے؟ آپ اتنی اداس کیوں ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ ماں ہوں آپ کی، وہ بڑی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ آج اسے اپنے کمرے میں اس بستر پر پڑے چوتھا روز تھا۔ وہاج آج پہلے دن آفس گیا تھا۔ وہ پچھلے 3 دن سے اس کے پاس ہی تھا۔ کچھ نہیں، وہ اداسی سے گویا ہوئی۔ جب بڑی ماں کچھ کر ہی نہیں سکتی پھر انہیں پریشان کیوں کرنا؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہانیہ ان کی اس دن کی باتیں سن چکی ہے، سو اس نے چپ رہنے کا ہی سوچا۔ جانتی وہ چھوٹی سی تھی آپ، جب میں نے عصمت سے کہا کہ اتنی پیاری پری تو میرے وہاج کے لیے ہی بنی ہے، وہ محبت سے کہہ رہی تھی، مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ وہاج کا دل تو بالکل کوڑا ہے۔ وہ تو آپ کے لیے بہت پاکیزہ جذبات رکھتا ہے۔ نہ جانے کیسا رشتہ تھا آپ دونوں کا، ایک دوسرے کی روح سے واقفیت تھی۔ وہ اس کے بال درست کرنے لگی۔ ہانیہ ان کی بات پر مسکرا دی۔ ہاں ایسا ہی تو تھا۔ سب کہنے لگے کہ اب ہانیہ بڑی ہو گئی ہے، اتنی دوستی اچھی نہیں، مگر آپ دونوں دوست تو ایک دوسرے کے لیے سانس کی طرح لازم تھے۔ ہاں یہ تو تھا، نہیں اب بھی ایسا ہی ہے۔ ہانیہ خوبصورت وقت میں کھو گئی، اور دیکھ لو اس سے پہلے کہ کوئی باتیں سناتا، اللہ نے کتنا خوبصورت راستہ نکال دیا آپ دونوں کو ساتھ رکھنے کے لیے، کتنا مہربان ہے وہ۔ ان کی بات پر ہانیہ چونکی۔ یہ کون سا پہلو دکھا رہی تھی وہ؟ آپ دونوں کو ایک دوسرے کا دائمی ساتھ نصیب کر دیا، ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت رشتے میں باندھ دیا کہ اب دوستی پاکیزہ ہو گئی ہے، اب کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی آپ دونوں کے ساتھ پر۔ مجھے تو فکر تھی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے بنا کیسے رہو گے، مگر وہ اللہ ہے، اس نے دور کر دی میری فکریں۔ ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی بڑی اماں۔ کچھ عرصے بعد اگر وہاج کی بیوی آتی تو کیا وہ اسے وہاں سے
ایسے بات کرنے دیتی؟ نہیں، کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کرتی، پھر چاہے وہ بچپن کی چھوٹی سی دوستی کیوں نہ ہو۔ اس بات پر اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ اور پھر دیکھ لو، آپ دونوں ہی اس شادی پر راضی نہیں تھے، مگر اللہ نے آپ دونوں کو آغا جان کے ذریعے ایسا مجبور کیا کہ شادی ہو گئی۔ بڑی ماں اسے شادی کا قصہ سنا رہی تھی اور وہ حیرانی سے ہونک بنی انہیں سن رہی تھی۔ اسے تو ایسا کچھ علم نہیں تھا۔ وہاج نے اس کے لیے اسے شادی کی اور وہ اسے کیا سمجھتی رہی، ورنہ وہ تو جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی خاندان میں شادی کرنے پر رضامند نہیں تھا۔ اسے نفرت تھی خاندان کے شادی کے رواج سے۔ کوئی جب بھی اس بارے میں بات کرتا وہ صاف صاف انکار کر دیتا تھا کہ اسے قربانی کا بکرا نہیں بننا۔ دولت کے لیے وہ شادی جیسے رشتے کو مذاق نہیں بنا سکتا تھا، کسی کی زندگی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، وہ کسی کی زندگی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اس نے ہانیہ میر حیدر کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ کیا وہ اس قابل تھی کہ اسے وہاج حیدر جیسا خوبصورت دل رکھنے والا شخص دے دیا جاتا؟ اللہ نے اس پر احسان کیا تھا، بہت بڑا احسان ہو گیا تھا۔ عقل آ گئی تھی، وہ شخص اس کے لیے انعام تھا۔ میں تمہیں خداحافظ کہنے آئی ہوں ہانیہ، علینا اس کے سامنے کھڑی ایک ادا سے کہہ رہی تھی۔ ہانیہ نے گہری سانس بھرا۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے ہمیشہ سے علینا سے اتنی چڑ کیوں تھی۔ کچھ اس کی حرکتیں ایسی تھیں، مگر ہانیہ نے کبھی کسی کو ناپسند نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے لیے دل میں بغض نہیں رکھتی تھی، کیونکہ بغض اللہ کو پسند نہیں تھا۔ مگر علینا سے ایک عجیب سی بیزاریت تھی۔ خداحافظ، آپ کا سفر اچھا رہے، ہانیہ نے سادہ سے انداز میں کہا تھا، چاہتی وہ جلدی سے وہاں سے چلی جائے۔ خداحافظ نہیں، خوش آمدید کہو، کچھ دنوں میں تمہارے پاس ہی آ جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے، علینا مسکرا کر بولی۔ ہانیہ کا چہرہ بے تاثر تھا۔ علینا کو اپنی بات پھیکی سی لگی۔ وہاج کی بیوی بن کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اسے غصہ دلانا چاہتی تھی۔ دوسری بیوی، ہانیہ نے اضافہ کیا۔ علینا نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے تھے، اور بیوی بننا تو آسان ہے، محبت بننا مشکل ہے۔ ہانیہ اسے غصے میں سلگتے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ علینا کو وہاں چھوڑ کر وہ ماں جی کے پاس آئی تھی۔ جب پتہ چلا کہ وہاج علینا کو چھوڑنے جا رہا ہے، اسے لگا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ جائے گی، لیکن بڑی ماں کے بتانے پر وہ فوراً ہی اس کے پاس چلی آئی۔ وہ اسے چھوڑنے کیوں جا رہا تھا؟ تو کیا اتنی جلدی کوئی ان کے درمیان آ جائے گا؟ علینا کو ڈراپ کرنے کیوں؟ کوٹ کے بٹن بند کرتے وہ اس طرف کب پلٹا؟ سفید لباس میں گلابی چہرہ بہت کھل رہا تھا، مگر اداسی برقرار تھی۔ کیوں جا رہے ہیں آپ اسے چھوڑنے؟ ڈرائیور بھی تو جا سکتا ہے۔ ایک دم سے وہ اپنے ازلی انداز میں لوٹی تھی، خفا خفا لہجہ، حق جتاتا انداز۔ وہاج مسکراہٹ دباتے اس کی طرف بڑھا۔ لیکن میرے جانے میں کیا برائی ہے؟ وہ کزن ہے میری، مہمان آئی تھی اور اب میں اسے اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، سمپل۔ اس کے سامنے کھڑا مزے سے بولا۔ اٹس ناٹ سو سمپل، وہ صرف آپ کی کوئی کزن نہیں ہے، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اب ضبط کرنا بہت مہنگا پڑ سکتا تھا۔ ہاں، مان لی تھی اس نے ہار۔ وہ جو دعویٰ کرتی تھی کہ اسے اس سے نفرت ہے، اس تعلق سے نفرت ہے، وہ سب بیکار تھا، جھوٹ تھا۔ وہ کبھی بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا، کزن نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہاج نے اب کے مسکرا کر پوچھا، کچھ جتاتی ہوئی مسکراہٹ۔ ہانیہ چند پل کے لیے چپ رہ گئی، مگر ابھی چپ رہنا اچھا نہیں تھا۔ وہ اپنی آخری جنگ خود لڑنا چاہتی تھی۔ وہ جو بھی ہے آپ کے آس پاس نہیں دکھنی چاہیے، اور اگر آپ اس کے آس پاس دکھ گئے نا تو… وہ بات مکمل نہیں کر پائی تھی۔ وہاج اس کے قریب چلا آیا تھا۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نیلی آنکھیں کچھ الجھن کا شکار ہوئیں، پھر جھک گئیں تو سرگوشی کی گئی تھی۔ ہانیہ کا سانس رک گیا۔ وہ جواب کا منتظر تھا، مگر اب بولتا تو کون؟ تو ہانیہ نے خود کے یہاں آنے پر خود کو کوسا۔ تو یہ کہ میں اس کے آس پاس کیا اس کے ساتھ رہوں گا، مائی ڈیئر وائف۔ ہانیہ نے جھکا سر اٹھا کر اسے دیکھا، حیرت، صدمہ، دکھ۔ وہاج اپنی بات کہہ کر مزے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اسے زہر لگ رہی تھی۔ ان چند دنوں میں جان گیا ہوں کہ وہ مجھ پر کس قدر فدا ہے، اور ایسی محبت ٹھکرانا تو بہت ناشکری ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی، نیلی آنکھیں نمی سے چمکنے لگی تھیں۔ وہاج مسکرا دیا۔ اچھا، میں نکلتا ہوں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہانیہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر جا رہا تھا، اب کہ جائے گا تو کسی اور کا ہو کر لوٹے گا۔ دل کے رشتے جتنے اجنبی ہو جاتے ہیں، ان سے امیدیں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ امیدیں ٹوٹنے پر جو دکھ ہوتا ہے وہ دل ہی نہیں، روح بھی چھلنی کر دیتی ہیں۔ اس کی امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہاج کبھی بھی اس خاندان کی روایات کے آگے ہتھیار نہیں ڈال کر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، تو وہ غلط تھی۔ وہ اسے چھوڑ تو نہیں رہا تھا، مگر اب ساتھ بھی نہیں رہنے والا تھا۔ وہاج چلا گیا تھا اور وہ تنہا رہ گئی تھی۔ قسمت نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
کہ اس نے کیا کیا، کہاں کہاں غلط کیا تھا۔ اسے شروع دن سے عقل سے کام لینا چاہیے تھا اور جذبات سے سب کچھ بگاڑتی چلی گئی۔ وہاج کی شادی میں کوئی خواہش نہیں تھی، اسے لگا اس نے خود اس کا انتخاب کیا ہے، وہ اسے شہر صرف اس کا خواب پورا کرنے کے لیے لایا۔ اسے لگا وہ شہر کا عادی اپنی بیوی کو شہر میں رکھنا چاہتا ہے، وہ اس کی زندگی کے ہر موڑ پر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہانیہ صحیح ہے تب بھی، ہانیہ غلط ہے تب بھی، وہاج حیدر ہمیشہ اس کے ساتھ رہا تھا۔ پھر اس نے کیسے سوچ لیا کہ اب وہ اسے کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ وہ کیوں نہیں سمجھ پائی کہ اس کا سب سے اچھا دوست اس کے حق کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا؟ اور کیا ہوا جو وہ اس کے ایک کزن سے، ایک دوست سے اس کا جیون ساتھی بن گیا؟ مانا کہ یہ سب اس کے لیے بھی بہت عجیب اور ناقابل قبول تھا، مگر جو اللہ نے لکھ دیا تھا اسے قبول کرنے میں کیا مذائقہ؟ کیوں ہم اپنی ہی تقدیر پر اپنے اس رب سے لڑنے لگتے ہیں جو ہمارے لیے ہم سے بہتر فیصلے کرتا ہے؟ قسمت کا ایک کھیل ہم پر ہماری اصلیت واضح کر دیتا ہے اور ہم اللہ کو خدا بنا دیتے ہیں، اسے اس چیز پر شکوے کرنے لگتے ہیں جو ہماری اوقات سے بڑھ کر وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ آخر انسان اتنا ناشکرا کیوں ہے؟ وہ رب کی حکمت نہیں سمجھ پائی تھی۔ کتنا بے عزت کیا تھا اس نے وہاج کو، اور وہاج اس نے اسے برداشت کیا۔ اس کے کہنے پر اس نے خود کو الگ کر لیا، اور اب جب وہ سچ میں اس سے الگ ہو رہا تھا تو تکلیف کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس پر کسی اور کا حق دیکھنا جان نکلنے جیسا تھا۔ دنیا میں سب سے اچھا کام محبت بانٹنا ہے، اور دنیا کا سب سے تکلیف دہ کام اپنی محبت بانٹنا ہے۔ یہ تکلیف دہ کام اس کی قسمت میں تھا، اسے بھی اپنی محبت کو کسی اور کی جھولی میں ڈالنا تھا۔ معاف کیجیے گا آغا جان، مگر یہ بات ماننا میرے لیے ناممکن ہے۔ آغا امان حیدر خان کے سامنے بیٹھے وہاج حیدر نے صاف الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا تھا، اور ناممکن ہی رہے گا، اس کا مطلب وہ سمجھ گئے تھے۔ مگر یہاں بھی آغا جان تھے، وہ اپنے معاملات اپنے طریقے سے سنبھالتے تھے۔ وہ پہلے بھی اپنے اس پوتے سے جیت چکے تھے اور پھر جیتنے کے لیے تیار تھے۔ علینا ہمارے ہی گھر کی بچی ہے، ہمارا دین مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، اگر تم اسے نکاح بھی نہیں کر لو گے تو اسے کوئی بھی نکاح میں لے سکتا ہے۔ آغا جان، وہاج نے ان کی بات کاٹی تھی، لہجہ نرم اور مضبوط تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور اس کے لیے کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا ہے۔ آغا جان نے ایک گہرا سانس لیا، نہ جانے انہیں اپنے اس پوتے سے اتنی محبت کیوں تھی۔ خاندان کے لڑکوں میں ہی سب سے بڑے ہو وہاج خان، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ جب تک تمہارے عمر کی لڑکیاں ایک طرف نہیں ہو جاتی تمہیں ان سے نکاح کرنا ہی پڑے گا، ہمیشہ جیسا 2 ٹوک لہجہ۔ وہاج نے کچھ پل ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ زندگی میں جائیداد اور شادی سے زیادہ ضروری خوشیاں ہوا کرتی ہیں آغا جان، اور آپ کی طرز عمل سے کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جب پیسہ نہ رہے تو خوشیاں بھی نہیں رہتی برخوردار۔ ہوس پیسے کی نہیں ہے آغا جان، ہوس تو اس بادشاہت کی ہے جو اصولوں کے ٹوٹنے سے بکھر جائے گی۔ وہاج خان، تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو، آپ کا یہ انوکھا قانون اب میں برداشت نہیں کروں گا آغا جان۔ ہمارا مذہب محبت کا مذہب ہے، تکلیف اذیت سے دور دور تک واسطہ نہیں، پھر ایک ساتھ 3 انسانوں کی زندگی جہنم کیسے بنا سکتے ہیں ہم؟ وہ ایک پل سانس لینے کو رکا۔ آپ خدا نہیں ہیں آغا جان، مگر پھر بھی میں آپ سے ڈرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں آپ کی عزت میں کوئی گستاخی نہ کر دوں، آپ کو تکلیف نہ دے دوں، آپ کا دل نہ دکھا دوں، کیونکہ آپ میرے بڑے ہیں اور مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ آغا جان سرخ چہرے کے ساتھ اسے سن رہے تھے۔ مگر جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے مجھے اس سے بھی ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ وہ میرا مالک ہے۔ میں اس کے بندوں کو تکلیف پہنچا کر اسے کیسے راضی رکھ سکتا ہوں؟ اگر دین ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے تو ان 4 بیویوں میں انصاف کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، اور میں خود کو اتنا منصف نہیں پاتا۔ وہ اب خاموش تھا۔ آغا خان نے بہت تحمل سے سنا تھا۔ تم اپنی بات کہہ چکے ہو تو سن لو۔ تم نے ہانیہ سے شادی کرتے ہوئے بھی بہت تنگ کیا تھا، تم اسے شہر لے گئے، ہم نے کچھ نہیں کہا، تم نے اسے ڈاکٹر بنانے کے لیے بھیجا، ہم نے کچھ نہیں کہا، مگر اب یہاں تمہاری منمانی نہیں چلے گی، یہاں رہنے کے لیے تمہیں اس حویلی کے اصول ماننے پڑیں گے۔ آغا خان نے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ وہ ان کے اتنے برسوں پرانی ساکھ، ان کے خاندان کی عزت پر سوال اٹھا رہا تھا۔ یہ گھر میرا بھی ہے آغا جان، اور مجھے اس گھر کی خوشیاں بہت عزیز ہیں۔ اس گھر کے اصول قابل احترام ہیں، مگر جن اصولوں سے انسانی دل خون کے آنسو روئیں، ان کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ علینا کی شادی ہوگی اور اچھے شریف لڑکے سے ہوگی جو اس کے قابل ہو، جس کے ساتھ اس گھر کی لڑکی خوش رہ سکے۔ وہ آغا جان کے قدموں میں بیٹھا کہہ رہا تھا، دل جیتنا تو کوئی وہاج حیدر سے سیکھتا، وہ دلوں کو قید کرنا جانتا تھا۔
گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ سوچوں کا سلسلہ بھی رواں دواں تھا۔ آغا خان سے بات کر کے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ اسے اسی کنویں میں دھکیلنا چاہتے تھے جس میں وہ برسوں سے اپنے ہی لوگوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلے کبھی اس قانون کو بدلنا نہیں چاہا تھا۔ لڑائی جھگڑا ہر بار ایک طوفان مچاتا مگر کوئی اچھا نتیجہ نہ نکلتا تھا۔ ہر بار اس نے اچھائی کو ہارتے دیکھا تھا مگر کھیل مختلف انداز میں کھیلنا تھا۔ اگر وہ آغا خان تھے تو وہ بھی وہاج حیدر خان تھا۔ وہ انہیں اپنا فیصلہ بتا کر آیا تھا۔ اب اور نہیں آغا جان، کیا آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ آخر کیا بات ہے جو اس حویلی میں ہزاروں منتوں مرادوں سے کسی کی جھولی بھرتی ہے؟ آخر اللہ ہم سے کیوں ناراض ہے؟ جو لاکھوں التجاؤں سے بیٹا جنم لیتا ہے، آخر وہ ہمیں کس بات کی تنبیہ کر رہا ہے؟ جو بیٹے عطا کر کے واپس لے لیتا ہے۔ آغا خان آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ انہیں کون سی حقیقت بتا رہا تھا، کن حقائق سے پردہ اٹھا رہا تھا؟ صدیوں سے چلے آ رہے اس اندھے اصول کے بھینٹ کتنی زندگیاں چڑھیں گی؟ کوئی شمار ہے آپ کے پاس کہ چھوٹی پھپھو جیسی کتنی معصوم 4-5 سال کے شوہر کھو کر خود کو اندھیروں کے سپرد کر چکی ہیں؟ اللہ کس طرح تو اپنے بندوں کو صحیح راستے پر لائے گا ہی، کیوں سب جانتے ہوئے بھی آپ انجان بن رہے ہیں؟ آغا خان مجسم آگہی اپنے بنے اسے سن رہے تھے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہتا تھا۔ وہ سب کہہ رہا تھا اس خاندانی عزت اور روایات نے کتنی ہی معصوم زندگیاں تباہ کی تھیں۔ اوپر موجود خالق کس طرح تو اپنے بندوں کی پکڑ کرتا ہی ہے کہ شاید وہ پلٹ آئیں، پھر وہ کیوں نہیں سمجھ پائے؟ جب اللہ مہلت دے رہا ہے تو دیر نہیں کرنی چاہیے آغا جان، اور کتنے آنسو بہیں گے۔ ایسے اصول اب نہیں۔ علینا کی شادی میری ذمہ داری ہے، آپ اس کے لیے پریشان مت ہوں، میں جلد ہی اچھی خبر لاؤں گا۔ آغا خان مانے تھے یا نہیں؟ البتہ وہ خاموش رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس خاندان کے سپوتوں نے دم توڑا تھا۔ انہوں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس خاندان کے وارثوں کی سلامتی کی دعائیں مانگی تھیں اور ان کی دعائیں پلٹ آئی تھیں۔ ایک دنیا دیکھ کر بھی وہ یہ سب سمجھ نہیں پائے تھے، اور اب ان سے عمر میں کئی سال چھوٹا ان کا پوتا انہیں وہ بات سمجھا گیا تھا۔ وہ چپ رہے تھے یا اپنے دل کو آنسو آنسو ہونے سے روک رہے تھے۔ البتہ اگر ہاں نہیں کہا تھا تو نہ بھی نہیں کہا تھا، مگر وہاج کو پورا یقین تھا کہ وہ اس کی بات سمجھنے کے ساتھ ساتھ جلد ہی اس پر عمل بھی کریں گے۔ اب تک وقت ان پر بہت کچھ واضح کر چکا تھا۔ وہ نرم دل انسان تھے اور اب تو پریشان بھی تھے۔ سب ٹھیک ہو جانا تھا، تھوڑا وقت لگے گا مگر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک؟ ہاں ٹھیک۔ جیسے وہ پاگل لڑکی ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کا خیال آتے ہی ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی۔ شادی کے وقت بھی اس نے اس کے بارے میں ہی سوچا تھا۔ اس کا ارادہ اس کے خواب پورے کرنے کا تھا۔ شادی کے بعد وہ اسے شہر لے آیا کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے، مگر ایڈمیشن سے پہلے ہی اس نے اس پر سب واضح کر دیا۔ وہ چھوٹی لڑکی اس سے بری طرح بدگمان تھی۔ اس نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ اس پر کچھ بھی تھوپنے سے قاصر تھا۔ وہ اسے پرسکون اور خوش دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے وہی کیا جو وہ چاہتی تھی۔ اس نے خود کو اس سے الگ کر لیا کیونکہ وہ ایسے ہی خوش تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ سب بہت مشکل ہے۔ مشکل تو اس کے لیے بھی تھا۔ اس نے کبھی بھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ اس سے چھوٹی تھی اور وہ ایک میچور مرد تھا۔ اپنی بیوی کو لے کر اس نے بھی کچھ سوچ رکھا تھا۔ اس کی ہم خیال ایک سمجھدار میچور لڑکی جو اس کی طبیعت سے میل کھائے، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ہانیہ سے شادی کے بعد بھی وہ اپنی ایک اچھی زندگی جی سکتا تھا، مگر بات ہانیہ کی تھی۔ وہ اچھی زندگی کیسے جیے گی؟ اور وہاج حیدر کے لیے اس کی اچھی زندگی سے اہم کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کی اچھی زندگی اب وہاج کے ساتھ ہی جڑی تھی۔ بات صرف اس کے سمجھنے کی تھی، اور پھر آخر وہ سمجھ ہی گئی۔ لاکھ ناراضگی اور خفگی کے بعد بھی آخر وہ سمجھ گئی۔ پہلے اس نے اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھی، پھر اداسی، پھر محبت۔ محبت تھی یا کچھ اور عجیب سا احساس تھا جس میں صرف ایک دوسرے کا خوش رہنا ہی کافی تھا، اور اب تو وہ خوش تھے۔ وہ خوش تھا۔ دکھی سی بیچاری سی ہانیہ کو خوش کرنا باقی تھا، جو کہ اس کی دوسری شادی کے غم میں مرجھا رہی تھی۔ وہاج نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ وہ ٹیریس پر بیٹھی تھی جب وہاج کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس کا دل تھم گیا۔ وہ آج 3 دن بعد واپس آیا تھا، شاید کسی کو اپنے تمام تر حقوق و فرائض دے کر ساتھ بھی لایا تھا۔ ہانیہ نے آنسو پونچھے اور خود کو اس کے سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ پچھلے 3 دن سے وہ وہی تو کر رہی تھی، السلام علیکم ڈیئر وائف۔ کچھ دیر بعد اس نے وہاج کی آواز سنی۔ خود پر قابو پاتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہاج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام، ہانیہ نے مدھم آواز میں کہا۔ کالے 3 پیس میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ دن کیسے رہے؟ سادہ سا انداز تھا، نگاہیں اسی پر تھیں۔ وہ گلابی چہرہ اداس دکھتا تھا۔ وہاج کے لیے مسکراہٹ روکنا محال تھا۔ ٹھیک رہے، مختصر جواب۔ چند پل خاموشی چھائی تھی۔ ہانیہ کے پاس تو بولنے کو کچھ نہیں تھا۔
सो वहाज ही बोल पड़ा, मेरे साथ कोई बहुत ख़ास भी आया है, जाओ मिल लो उनसे। तो अब वो उससे भी तारुफ करवाएगा उससे। क्या इस दूसरी औरत का सामना करना इतना ही आसान था? नहीं, वो कभी भी उसका सामना नहीं करेगी। ज़्यादा अजियत से कम अजियत बेहतर होती है। मैं नहीं जा रही, आपके मेहमान हैं, आप ही मिलिए। उसने साफ अल्फाज में अपनी बात पहुंचाई। आखिर इतना तो वो कर ही सकती थी। वो उसकी जानिब नहीं देख रही थी। वो मेरी मेहमान नहीं है, बल्कि वो मेहमान हैं ही नहीं, इनका अपना घर है ये, वहाज ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। उसकी बात पर हानि ने घूर कर उसे देखा। नीली आंखों में पानी भरा था। वहाज ने देखकर भी अनजान बनना चाहा। मैं नहीं मिल रही किसी से, वो जहाँ से आई हैं आप उसे वापस अभी भेज कर आएँ। अब वो मज़ीद ज़ब्त नहीं कर सकती थी। बहते आंसुओं के साथ उसने चिल्लाकर कहा। वहाज अब भी पुरसकून था। वो मुझे बहुत अजीज़ हैं हानि, तुम उनके बारे में इस तरह बात नहीं कर सकती। वो भी उसकी हठ धर्मी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। हानिया ने आंसू पोंछे। अजीज़ है तो पहले सोच देना, अब क्यों उसे यहाँ लेकर आए हैं आप? अभी वापस छोड़कर आए इस चुड़ैल को। वो गुस्से में थी और जो मन में आ रहा था बोल रही थी। बहते आंसुओं के साथ वो अपने लिए लड़ रही थी। हानिया, वहाज ने उसे चुप कराना चाहा। उसने हाथ झटक दिया। इस आफत को अभी के अभी इसकी जगह वापस भेजें, मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए। आपके साथ वो चुड़ैल रहेगी या मैं? उसने उसे छोड़ने की धमकी दी। वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता था। किसी भी औरत को उसके सर पर कैसे बिठा सकता था वो? हानिया प्लीज़ यार, तुम अपनी ही माँ को चुड़ैल कैसे कह सकती हो? वहाज ने बुलंद आवाज़ में कहा था। एक पल को वो साकित रह गई थी। शायद उसने गलत सुना था। तुम अपनी ही माँ को ऐसा कैसे कह सकती हो हानि यारा? थोड़ी सी शर्म कर लो, वहाज ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। हानिया अभी तक होंक बनी उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आया था कि वो क्या कह रहा है। मतलब क्या है आपका? वहाज ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने मुकाबिल किया। वो साकित नज़रों से उसे देख रही थी। पुरसकून रहो, मेरे साथ तुम्हारी माँ जी आई हैं। अब अगर तुम इन्हें चुड़ैल समझती हो तो उसे यकीन दिलाते। अपनी बात के आखिर में वो मुस्कुराकर बात अधूरी छोड़ गया। हानिया ने बेयकीनी से उसे देखा। वो अलीना को नहीं बल्कि माँ जी को अपने साथ लाया था। तो आप माँ जी को लेकर आए हैं? उसने हैरानी से पूछा। जी मिस स्टूपिड, आपकी वालदा मोहतरमा को लेकर आया हूँ। तुम्हें तो उनका ख्याल आया नहीं, सो मैं इन्हें यहाँ ले आया। वहाज मज़े से उसे बता रहा था। तो उसने अलीना से शादी नहीं की थी? तो आपने अलीना से शादी नहीं की? वो बेसाख्ता मन की बात ज़ुबान पर ले आई। इरादा तो था, लेकिन उसने मसनूई अंदाज में बात अधूरी छोड़ दी। हानिया ने सवालिया नज़रों से उसे घूरा, लेकिन वो पूरी बात जानना चाहती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम जैसी फजूल लड़की जब मिल ही गई है तो मुझे बस गुजारा कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आंसुओं के दरिया में रही सही खुशियाँ भी चल बसें। वहाज ने सर खुजाते हुए कहा। वही अजली अंदाज, उसे चिढ़ाने के हरबे, तंग करने की कोशिश। लेकिन अभी हानिया ने उसकी बात पर गौर ही कब किया था? जो तंग होती, उसे तो बस खुशी थी कि अलीना को साथ नहीं लाया था, किसी और औरत को उसके साथ खड़ा नहीं किया था, किसी को खुद पर हक नहीं दिया था। वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। मुझ जैसी फजूल लड़की ही है जो आप जैसे फजूल को अब तक इतना बर्दाश्त कर रही है, वरना आप जैसे सड़ियल शख्स के साथ कोई नहीं चल सकता। वो भी अब लौट आई थी, वही दोस्ताना अंदाज। वहाज उसकी बात पर बेसाख्ता हंस दिया। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी फजूल लड़की के साथ गुजारना चाहता हूँ। उसने हानिया की नाक को पकड़ा और फिर छोड़ दिया। लेकिन बस एक शर्त है, वहाज ने बात जारी रखी। हानिया की मुस्कुराहट कुछ सिमटी। उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। कैसी शर्त? वो पूछे बिना नहीं रह पाई थी। यही कि आइंदा अपने इस छोटे से दिमाग से फजूल सोचने के बजाय मुझसे सीधा सा सवाल कर लिया करना। डाइन की तरह मुंह फुलाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसी की कोताही पर उसे समझा रहा था। हाँ, उसे पता था उसने गलत किया, मगर अभी ये मानना ज़रूरी नहीं था। और अगर ऐसा ना करूँ तो? उसने चैलेंज करते हुए कहा। वहाज ने थोड़ी पर हाथ रखकर कुछ पल सोचा। अदाकारी। तो वो कदम पीछे हटाते हुए वो बोला। हानिया उसके जवाब की मुंतज़िर थी। तो मैं माँ जी को बता दूंगा कि तुम इन्हें चुड़ैल कहती हो। वो मज़े से कहता माँ जी की तरफ चल दिया। वहाज उसे पुकारती हुई उसके पीछे दौड़ी। चांद ने इन्हें मुस्कुराते हुए देखा था और मुस्कुराते रहने की दुआ दी थी। डियर रीडर एंड लिसनर, जो नावल हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है मोहब्बत ज़िया नहीं होती। उम्मीद है आपको नावल पसंद आ रहा होगा, तो आ जाइए लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चांद ने इन्हें मुस्कुराते हुए देखा था और मुस्कुराते रहने की दुआ दी थी। किस्मत ने इन्हें हमेशा एक दूसरे का साथ दिया था और अब का साथ दायमी था। दोस्ती का वो रिश्ता जो हमेशा से उनके साथ रहा था, अब एक मुक़द्दस ताल्लुक़ में बंध गया था। ऐसा ताल्लुक़ जिसमें दोस्ती की महक और मोहब्बत की चाशनी थी। और मोहब्बत ख़त्म हो भी जाए तो हो जाए, ये दोस्ती हमेशा रहने वाली थी।